اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس وقت ہم حیدرآباد کی مسجد تقی الدین میں جمع ہیں۔ یہ خاص موضوع سے متعلق آج کے اس ہفتہ واری درس میں ہم بحث کر رہے ہیں۔ موضوع کی اہمیت اپنی جگہ بڑی مسلم ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ ہمارے زندگی میں جتنے اسٹیجز آتے ہیں، ہر اسٹیج میں اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ انسان بچہ ہو، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا ہو، غیر شادی شدہ ہو، شادی شدہ ہو، آدمی کی اپنی ازدواجی زندگی میں، اور اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ ہینڈل کرتے ہوئے یا کہیں جاب کرتے ہوئے، یہ سارے جگہوں پر جو ہے اس کی بہت بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارا کیا موضوع ہے؟ رنج و غم، اسباب و علاج۔ اس کو ایسے انداز میں ہم بول سکتے ہیں ٹینشن آج کے زمانے میں، اور اس طریقے سے ڈپریشن جس کو کہتے ہیں ذہنی تناؤ، آج یہ بہت ہے ہمارے معاشرے میں، اسی لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ انشاءاللہ بتائیں گے کہ شریعت اسلامیہ نے جب غمزدہ انسان کو یا رنجیدہ انسان کو اس کی کیا رہنمائی فرمائی۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، مذہب اسلام کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ مذہب ہمیں زندگی کے کسی بھی اسٹیج پر مایوس ہونے نہیں دیتا۔ اس مذہب اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے، ورنہ تو آج دنیا میں کتنے ایسے مذاہب ہیں جس کے ماننے والے چھوٹی سی چھوٹی ناکامی پر مایوسی کا شکار ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ سوشل میڈیا سے بہت سنتے ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، اور واٹس ایپ پر اس کے میسج گھومتے رہتے ہیں۔ تو آئیے، یہ رنج اور غم، یہ ٹینشن، یہ ذہنی تناؤ کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کے اسباب اور علاج پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ باتیں بطور تمہید ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں خواتین اسلام بھی ہیں۔ ازدواجی زندگی میں کبھی شوہر بیوی پر ٹینشن آ جاتا ہے، اور کبھی بیوی کی طرف سے گھر میں ٹینشن پیدا ہوتا ہے، کبھی جو ہے بچوں کی طرف سے گھر میں ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہ سارے اسباب ہم خواتین سے گزارش کرتے ہیں کہ شادی شدہ خواتین اس کو غور سے سنیں، تاکہ ازدواجی زندگی میں اگر کوئی ٹینشن آتا ہے تو ہم اس کو اچھی طریقے سے دور کر سکیں۔ حمد و صلوات کے بعد ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی مختلف 3 آیتیں پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ ذاریات میں فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ہر چیز کے ہم نے 2 جوڑے بنائے۔ یہ بات غور سے سنیے، جہاں دنیا میں مرد ہے وہاں عورت بھی ہے، میل بھی ہے، فیمیل بھی ہے، لہٰذا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں سکون رکھا وہاں رنج بھی رکھا، غم بھی رکھا، مصیبتیں بھی رکھیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو سکون ملتا ہے وہیں غم کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان 18ویں پاری کے لاسٹ میں کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ہم میں بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا میں آپ کو سارے مالدار نہیں ملیں گے، سارے فقراء نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بعض کو مالدار بنایا، بعض کو فقیر بنایا، تاکہ تم ایک دوسرے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت کو سمجھ سکو۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے اسے کیا کہنا چاہیے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ آیت آپ دعا کے طور پر یاد کر لیجئے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے، ٹینشن آتا ہے، تو یہ دعا فوراً پڑھیے، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا۔ کیا الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتارے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے لن یصیبنا، ہم کو کوئی بھی چیز نہیں پہنچتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں اس کو لکھا ہے۔ یہاں گرامر جاننے والے ایک باریک نقطہ یہاں تلاش کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا کہا ہے، علینا نہیں کہا ہے۔ علینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلاف۔ اللہ نے یہ مصائب کو ہمارے خلاف میں نہیں لکھا ہے۔ لنا کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان مصائب کو، مشکلات کو، رنج کو، ٹینشن کو، غم کو ہمارے لیے رحمت بنا کر اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتانے کے لیے علینا کے بجائے لنا کا استعمال کیا ہے۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ معزز حاضرین، ہم اپنی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں۔
آپ دیکھیں گے مجموعی طور پر ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے، انسانیت زمان نبوت سے جتنا دور ہوتی جائے گی مشکلات پیدا ہوتے رہیں گے. سمجھ جائیے یہ میں پورے جو ہے 1-1.5 گھنٹے کے جو ہے تقریر کا پورا خلاصہ یہ ہے، جیسے جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے دور ہوتے جائیں گے کیا ہوگا؟ مشکلات پیدا ہوں گے. آنے والا کل گزرنے والے کل سے یقیناً برا ہوگا. اب اس کی کیا دلیل ہے؟ جانتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، ان کے پاس جا کر لوگ جو ہے حجاج بن یوسف کے بارے میں شکایت کریں. حجاج ہے معلوم ہے نا، لاکھوں سینکڑوں لوگوں کو مارا انہیں، کئی عبداللہ ابن زبیر کو بھی مارا، قاتل تھا. تو جو پریشان ہوئے، حجاج بن یوسف گورنر تھا مکے کا مدینہ کا، فلاں فلاں بہت ظلم کرتا تھا لوگوں پر. تو جا کے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بولے انہیں بہت ظلم کرتا، ہمیں ٹینشن میں آ گئے ہیں. تو کیا بولتے دیکھو، اگر حضرت انس چاہتے تو بولتے اس کے خلاف بددعا کرو، اس کے خلاف بغاوت کرو، خروج کرو، نکالو، ویسے نہیں بولے. اللہ کے نبی کے زیر سایہ تربیت یافتہ صحابہ کرام نے کیا کیا جو ہے ماشاءاللہ دنیا میں لوگوں کو صحیح راہ دکھائی. کیا بولے؟ دیکھو میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. کہا ہر آنے والا دل کل گزرے ہوئے دن سے یقیناً برا ہوگا. اللہ اکبر. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آج ہمارے پاس نومبر کی 2 تاریخ ہے، تیسری تاریخ 2 دن سے بری ہوگی. 22 کا سال 21 کے سال سے برا ہوگا یقیناً. لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ برا ہوا تو کیا ٹینشن آ گیا تو ایسے ہی زندگی گزاریں گے. نہیں، یہ سب چیزیں ذہن میں رکھ کر چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن کم ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میں جو فتنے ساری چیزیں پیدا ہوں گی ان تمام فتنوں سے، ٹینشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی صحیح رہنمائی فرمائی ہے. معزز حاضرین، دنیا میں ٹینشن کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ ڈپریشن، یہ ذہنی تناؤ کیوں آتا ہے؟ رنج کیوں آتا ہے؟ تکلیف کیوں آتی ہے؟ حزن و ملال کیفیت کبھی آتی ہے. کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں جی کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا ہے، ایسا کبھی آ جاتا انسان کے اس میں. تو یہ کیوں آتا ہے؟ ایک ایک سبب ہم آپ کے سامنے سناتے ہیں، اپنے ذہن میں رکھتے جائیے. سب سے بڑی چیز دنیا میں ٹینشن پیدا ہونے کا سب سے بڑا سبب انسان کا اپنی تقدیر پر ایمان نہیں رکھنا. بندہ تقدیر پر ایمان رکھا سکون کی زندگی آئے گی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جتنا لکھا ہے مل کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے روک دیا ہے تو دنیا کوئی طاقت اس کو نہیں دے سکتی. یہی دعا تو ہم پڑھتے ہیں، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعتک. یہی تو مطلب ہے. سورہ فاطر کے شروع میں اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد. اللہ تعالیٰ جس پر اپنی رحمت کی بارش برسانا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس سے روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست غلبے والا ہے. تو آج تقدیر پر ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے. اگر ہندوستان کے ماحول میں کہوں تقدیر پر ایمان کے بارے میں آج لوگوں میں بیداری ہے ہی نہیں حقیقت دیکھا جائے. اور اسی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کے یہ توحید اسماء و صفات ہے نا، اس بارے میں بھی انڈیا میں بہت زیادہ غلطیاں پائی جاتی ہیں. لہٰذا ان دونوں ٹاپک پر بولنے کی بڑی سخت ضرورت ہے اور لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ دیکھتے توحید پر کمزور تقدیر پر کمزور ایمان رہے جیسے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ جب بھی تکلیف آتی ہے کبھی ہم اللہ کو گالی دینے لگتے ہیں، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. کتنے مرتبہ ایسے ہوتا ہے؟ ابھی قریب میں ایک واقعہ پیش آیا، جوان داماد کا انتقال ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ غور سے سنیے بات. یہ جوان داماد کا انتقال ہو گیا، شادی ہو کر تقریباً 1.5 سال کا. تو اس کی والدہ کیا بولتی ہے معلوم؟ میں آج سے اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ اللہ نہیں ہے. کیوں بول رہی ہے؟ اس لیے کہ جوان داماد کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھو تقدیر پر ایمان نہ رہنے کی وجہ سے کیسے کیسے حالات پیش آ رہے ہیں. ہمارے گھروں میں کبھی جوان بچی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ماں بولتی ہے اللہ میری بیٹی کو کہیں اٹھایا کہ مجھے اٹھا لینا تھا. دیکھو تقدیر کے خلاف. تو تقدیر پر کمزور ایمان کی وجہ سے ٹینشن پیدا ہوتا ہے. آپ یاد رکھ لیجئے، آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نا 40 دن کو 120 دن کو 2 مرتبہ تقدیر لکھی جا چکی ہے. غور سے سنیے، کتنے دن؟
40 दिन को एक मरतबा, 120 दिन को दो दो मरतबा इंसान जब अपने माँ के पेट में रहता है दो दो मरतबा तकदीर लिखी जाती है। साले उसैमी हफिज़हुल्लाह कहते हैं ये इस वजह से है, अल्लाह बताना चाहता है कि अल्लाह ताला का लिखा दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। अल्लाह ने फरमाया ला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह ताला के कलिमात को कोई भी मिटा नहीं सकते। लिहाजा तकदीर पर ईमान अगर नहीं होगा टेंशन पैदा होंगे। कैसे? मसलन कोई आदमी किसी औरत से शादी किया, रिश्ता निभता नहीं है, अब तलाक दे दिए, अब क्या बोलते हम तकदीर पर ईमान नहीं है। हालांकि जब वो रिश्ता निभता नहीं है तो वो भी मुकद्दर है। मिसाल के तौर पर 10th का एक तालिब इल्म इम्तिहान के लिए खूब मेहनत किया लेकिन बाद में नाकाम हो गया तो अल्लाह को गालियां देता, नहीं वो मुक़द्दर में लिखा है आपके। तो सबसे पहले तकदीर पर कमज़ोर ईमान की वजह से ये चीज़ पैदा होती है। तो आप अपने अंदर तकदीर पर ईमान पैदा करो, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के 6 अरकान बताए ना, उसमें कहा अन तुमिना बिल क़द्रि ख़ैरिही व शर्री, अच्छी नहीं बल्कि बुरी तकदीर पर भी आपको ईमान रखना पड़ेगा। ये ऐसी तकदीर है, कड़वी है, हलक से नीचे नहीं उतरेगी, तब भी आपको जो है उस पर मुकम्मल तौर पर ईमान रखना पड़ेगा। इसीलिए मोमिन को बताया गया, क्या बताया गया, अगर तुम्हारे नफ्स के खिलाफ, तुम्हारे अकल के खिलाफ को अगर कोई काम हुआ तो ये जुमला, इस जुमले में माशाअल्लाह कितनी जो है सुकून है। कहा क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल, ये जुमला मालूम है अल्लाह ने मुक़द्दर किया वही होगा। और देखो इन जुमलों में कितनी जो है माशाअल्लाह मतलब तासीर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या मतलब इसका जानते हैं? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब ये है हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। और जब मुसीबत ज़दा इंसान को बताया गया, टेंशन आए तो ये पढ़ो। इसीलिए अरब वगैरह में देखेंगे नफ्स के खिलाफ या अकल के खिलाफ नापसंदीदा कोई भी बात हुई तो इन्ना लिल्लाह पढ़ते। माशाअल्लाह हमारे घरों में भी यह माहौल है, करंट चले गया तो भी ज़बान पे आता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, पढ़ सकते, कोई हर्ज नहीं है। बल्कि अल्लामा बिन बाज़ रहमहुल्लाह तो एक बात बताते हैं, अगर किसी काफिर इंसान के मरने पर भी इन्ना लिल्लाह पढ़ सकते आप। क्यों बोले तो उन्हें अल्लाह का बंदा है ना उन्हें, लिहाजा इसकी तरफ भी तवज्जो दें। और हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात तो उम्मे सलमा को सिखाई। उम्मे सलमा जानते हैं नबी की बीवी हैं। जब अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से कहा, ऐ उम्मे सलमा ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। ये जुमलों में कितना सुकून है, इन जुमलों में तकदीर पर ईमान कितना पुख्ता हो जाता है। और याद रखिए इन सब अदइया को, अज़कार को पढ़ने से पहले अल्लाह की ज़ात पर यकीन पैदा कीजिए, वरना तो इन्ना लिल्लाह पढ़ने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे आपको, मगर आप अल्लाह पे तवक्कुल के यकीन करके पढ़ेंगे तो उसका जो है नतीजा दुनिया ही में देखेंगे। क्या हुआ नतीजा? उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल किया तो नतीजा क्या हुआ देखो। उम्मे सलमा कहती हैं अबू सलमा से बेहतर शौहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मुझे मिले। अल्लाह अकबर। ये दुनिया है, ये यकीन है, ये तवक्कुल है, ये अल्लाह की ज़ात पर आपको जितना यकीन होगा उतना ही आपका तो तकदीर पर ईमान भी पुख्ता होगा और जो है ये मसाइब और मुश्किलात आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। जो हमने बताया कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, ये दुआ याद कर लीजिए आप और पढ़ते रहिए, कुछ भी हो जाए तो ये आयत पढ़िए, इंशाअल्लाह आपके गम तकलीफ मुसीबतें सब आपको हल्की नजर आएंगे। पहला सबब तो हो गया। दूसरा सबब, इंसानी ज़िंदगी में टेंशन आने का दूसरा सबब क्या है? आप ये समझिए गुनाहों की वजह से टेंशन आता है। मसलन आप बैठे हैं घर में, अज़ा हो गई है, अज़ा हो गई है, नमाज पढ़ने जाना है, क्या कि लैपटॉप देख रहे हैं, क्या कि वैसा कर रहे हैं, बच्चे सता रहे हैं, बीवी सता रही है, ऐसे वक्त में आपने नमाज को छोड़ दिया तो क्या होता मालूम है? नमाज को छोड़ने के बाद एक अजीब तरह की जो है नहूसत, दिल में परेशानी आती है। लेकिन इसको वही आदमी महसूस कर सकता है जिसको गुनाह का एहसास हो, वही महसूस कर सकता है जिसके अंदर ईमान हो, वरना तो आज लोग गुनाह पर गुनाह करते चले जा रहे हैं लेकिन गुनाह का एहसास भी नौज़ुबिल्लाह लोगों के दिनों में नहीं है। याद रखिए ये गुनाह करने से क्या होता है, तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है। बल्कि हम आपको नसीहत करते हैं, ये गौर से सुनिए बात, ये क्या है, गुनाहों से बचना चाहते हैं
اور گناہوں کا اثر دنیا میں کیسے ہوتا ہے، آخرت میں کیسے ہوتا ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ابن القیم کی کتاب کا نام لکھ لیجئے آپ. وہ کتاب کا نام کیا ہے؟ الداء والدواء. اور کتاب کا نام پورا ایسا ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی. یہ کتاب وجود میں کیسے ہے وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. ایک آدمی نے ابن القیم سے کہا شیخ میں گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ ماشاءاللہ ایک آدمی پوچھا، ایک آدمی. ابن القیم نے کتاب لکھ کر امت پہ احسان کیا. یہ گنہگار کو سیدھے راستے پر نہیں بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے پتہ نہیں کتنے لوگ اس کتاب کو پڑھ کر ماشاءاللہ توبہ کر سکتے ہیں. بات بتاتے ہیں تجربے کی. مدینہ کے مشہور عالم دین عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کو جانتے ہوں گے آپ، وہ ہمارے بھی استاد ہیں. تو رمضان میں وہ کتاب پڑھاتے ہیں اور یوٹیوب پر جا کر دیکھیے، وہ فوائد و کتاب الداء والدواء سے چینل ہی موجود ہے، وہ کتاب پڑھاتے رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کلپ آتی رہتی ہے. رمضان کی 25 تاریخ تک پڑھا دی کتاب. شیخ کیا بولے، طلبہ کیا بولے، یہ 5 دن کتاب کا درس روک دیتے ہیں. لیکن شیخ بولتے یہ کتاب کا بڑا شوقین ہوں میں، 5 دن کے لیے بھی کتابیں روک نہیں سکتا ویسا. اور بولتے ہیں یہ کتاب بچپن میں میرے ہاتھ کو لگی اور اس کتاب نے میری شخصیت کی تعمیر میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اللہ اکبر. جانتے ہیں اس کتاب نے عبدالرزاق البدر جیسے علماء پیدا کیے امت میں. لہذا یہ اردو میں ترجمہ بھی ہے، دوائے شافی اس نام سے موجود ہے. آپ پڑھیے، اپنے بیوی کو پڑھائیے، گھر میں درس دیجئے، سن کر دیجئے. میں تو سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کتاب سے بہتر اور کتاب نہیں. اور یہی بتا دیتے ہیں ہمارے اپنے چینل میں خود اس کتاب کے 60 درس موجود ہیں اور درس آتے رہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں ہفتے میں ایک دن 10 منٹ کا درس اس میں یہ کرتے ہیں اور چینل میں اپلوڈ کرتے ہیں. چاہے تو آپ ہمارے جو ہے چینل سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. بتانا یہ ہے گناہوں سے مصیبت آتی ہے اور آپ گناہ کو معمولی مت سمجھیے. آج ہم گناہ کو کیسے سمجھ گئے ہیں؟ گناہ کو ویسے سمجھے جیسے منافق سمجھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بندے مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، میرے اوپر چٹان گر جائے گی. لیکن منافق کیا کرتا ہے، ناک پر مکھی بیٹھے ایسے ہکال دیا. نہیں، ویسے نہیں. منافق مومن کیسے ہوتا ہے؟ وہ کیا ہے، پہاڑ سمجھتا ہے گناہ کو. اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے. کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم. یہ سورہ حج کی آیت ہے. اس میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اچھے کپڑے پہن لیے ہیں، اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے دنیا والوں کی نظر میں آپ کی عزت ہو جائے مگر اللہ کی نظر سے گرے ہوئے ہیں آپ. اسی لیے علماء بولتے، امام احمد رحمہ اللہ، یہ غور سے سنی، امام احمد رحمہ اللہ جب بھی لوگوں کے سامنے بیٹھتے نا تو اپنا سر کو اپنے پیشانی پر ایسا ہاتھ پکڑ لیتے. کیوں پکڑ لیتے؟ ان کو بہت رونا آتا. اگر لوگ پوچھتے امام احمد کیا ہوا ہے تو بولتے کچھ نہیں کھانسی ہوئی ہے، حالانکہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور بولتے امام احمد رحمہ اللہ کیا ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ نہ ڈالتا تو پتہ نہیں ہماری کتنی بے عزتی ہو جاتی. میرے گناہ سے آپ واقف نہیں ہیں، آپ کے گناہ سے میں واقف نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات ستیر ہے، وہ گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، پردہ ڈال کے رکھا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے آپ، ہم اور آپ کپڑے پہن کر اپنے جسم کے عیب کو تو چھپا سکتے ہیں مگر یہ گناہ ایسی چیز ہے جو یقیناً ظاہر ہو کر رہے گی. اور گناہ کہاں آتا؟ چہرے میں آتا ہے. آپ کریم لگا لو، بیوٹی پارلر کو چل جاؤ، پاؤڈر لگا لو، یہ گناہ کی جو غلاظت ہے، گناہ کا جو اثر ہے نا، دنیا کی کوئی کریم اس کی غلاظت کو ہرگز دور نہیں کر سکتی. گناہوں کا اثر اتنا خطرناک ہوتا ہے. تو جب گناہ ہوتا ہے تو ٹینشن آتا ہے. ہم مثال دیتے ہیں، آج ہماری کتنی لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں جن کے دلوں میں نہ اللہ کی محبت ہے نہ رسول کی محبت ہے، عشق کے اس میں گرفتار ہیں. ان کو دیکھو آپ، ایک نوجوان جو داڑھی
داڑھی رکھ کر نماز پڑھتا ہے، مسجد کو آتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، کالج کے خوفزدہ ماحول سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کے نورانی چہرے کو دیکھو اور پارکوں میں بیٹھ کر فیس بک میں ادھر ادھر چیٹنگ کرنے والے کے چہرے میں آپ اچھی طرح سے فرق کر سکتے ہیں۔ تو لہذا معلوم ہوا یہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل میں وحشت پیدا ہوتی ہے، وحشت پیدا ہو کر ٹینشن میں ٹینشن آ جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے لوگ جب ٹینشن میں آتے ہیں تو یہ ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کو دور کرنے کے لیے اسلامی اصول و ضوابط کو نہیں اپناتے، فوراً کیا کرتے ہیں میڈیکل میں جا کے بولتے ہیں دیکھو ذرا ٹینشن آ گیا ہے، نیند کی دوا دیا لو میں جا کھا لے سو جاتا ہوں۔ آج لوگوں کا یہی حال ہے، دن بھر کام کرتے، بیوی سے لڑ لیتے، کانتوں بھی لڑ لیتے، نیند کی دوا کھا کے نہ عشاء کی نماز نہ فجر کی نماز، یہ ہمارا حال ہے مسلمانوں کا۔ تو لہذا یہ گناہوں کی وجہ سے بڑی خطرناک جو ہے انسان کو زندگی میں ٹینشن آتا ہے۔ بلکہ بعض علماء تو بولتے دیکھیے جملہ، جب میں اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر مجھے اپنی بیوی میں نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر مجھے اپنے گھوڑے میں، اپنے جانور میں نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے آج کل جو حادثات ہو رہے ہیں ان حادثات کا سبب مقدر ہو سکتا ہے، مگر کیا کم ہے اللہ کی نافرمانی ہمارے اندر؟ یہ نافرمانی، یہ ٹینشن کی وجہ سے حادثات بھی ہو رہے ہیں، اسپاٹ پہ لوگ مر جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں مکمل طور پر پیدا ہو رہی ہیں۔ اور دیکھیے یہ گناہ جو ہوتا ہے نا، جیسے گیس انسان کے سینے کو ڈال کے دباتا ہے نا، اسی طریقے سے گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے سینے کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اشارہ کیا، کہا یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء۔ یہ کیا ہے؟ گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، گیس پرابلم بھی نہیں ہے، لیکن گناہ کریں آپ، وہ گناہ آپ کے سینے کو ایسے ڈال کر دبا رہا ہے گویا آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج دوا نہیں ہے، دوا کھا کے آپ سو جائیں، اس کا علاج نافرمانی نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے آج کیا کرتے ہیں لوگ، دیکھیے اہم چیز ہے، غم آ گیا، تکلیف آ گئی، آپ حلال طریقے سے اس کو دور کرو، اگر حرام طریقے سے دور کریں گے آپ کے ڈپریشن میں اور زیادہ فائدہ نقصان ہوگا۔ عجب لوگ نوجوانوں کو دیکھتے نہیں ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، بتاتا ہوں۔ دیکھیے ایک باپ کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کیا، بڑے افسوس کی بات ہے، سنتے ہیں بولتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ باپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کو دفن کر کے آنے کے بعد دیکھے تو بیٹی گانے سنتی، بیٹی گانے سنتی، کان میں ہیڈ فون ہے، جا کے پوچھے بیٹی کئی کو سنتے گانے تو کیا بولتی ہیں معلوم؟ باپ کے انتقال کی وجہ سے جو غم ہوا ہے اس کو دور کر رہی ہوں میں۔ آج ہماری نسل کا حال یہ ہے، باپ مرا تو اس کے حق میں دعا کرنا یا گانے سننے سے کیا چیز دور ہو جائے گی؟ آج ہماری نسلوں کا حال یہ ہے، قرآن سنے تو غم دور ہوتا، گانے سنے، ٹک ٹاک میں گئے یعنی تو میوزک سنے تو کیا ہوتا، یہ ہمارے چیزوں میں جو ہے غم بہت پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے غم پیدا ہونے کا تیسرا بڑا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق کمزور ہے۔ آج حقیقت میں اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے معبودوں کے بارے میں بتایا کہ ان کی مثال مکڑی کے جال کی طرح ہے، جس کو ہوا بھی اڑا دیتی ہے، انسان آرام سے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو العنکبوت کے نام سے سورت اتاری۔ ہم یہی کہتے ہیں آج ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے۔ آج دیکھیں گے دوستوں سے تعلق ہے، فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے تعلق ہے، اگر سب سے کمزور تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ کیسے تعلق ہے؟ اذان ہوتے رہتی نماز کو نہیں آتے، آپ اذان بھی غور سے نہیں سنتے، نماز بھی توجہ سے نہیں پڑھتے، اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے۔ اور آج کے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کفار مکہ تو ایسے ہوتے تھے، سمندر میں گئے، تکلیف آئی، ٹینشن نہیں تو اللہ کو پکارتے تھے۔ آج کا مسلمان یا غوث المدد پیرانے پیر بول کے پکارتا ہے۔ تو آج کا مسلمان کفار مکہ کی عقیدے سے بدتر ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کمزور تعلق کی وجہ سے یہ ٹینشن پیدا ہو رہا ہے۔ اسی لیے آپ بولو، آپ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر لو، فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے غم پیدا ہونے کا اور ایک بڑا سبب نمازوں کی پابندی نہیں کرنا۔
جو لوگ نماز کی پابندی کرتے دیکھو ماشاءاللہ ان کے اندر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے. یہ بات آپ کو بتاتے ہیں, جو آدمی حقیقی طور پر نماز نبوی کا پابندی کرتا ہے, بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے. کبھی کبھی تو حقیقی نماز پڑھنے والوں کے اندر وہ فولادی صفت پیدا ہوتی ہے, مصیبتیں واپس ہو جاتی ہیں, لیکن یہ انسان پکر سائبر کا صبر کا پیکر مجسم بن جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے. لہٰذا نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. اب دیکھیں موسم خراب ہوتا ہے, طوفان آتا ہے, یہ آتا ہے وہ آتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں ریموٹ لے کے ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں. نبی وہ نہیں کرے. نبی کیا کرے, اگر ہوائیں تیز چلتی نبی کے چہرے میں خوف آ جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب بادل آ جاتا خوف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. جب تک بارش نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تسلی سے بیٹھتے نہیں. اور آپ کے بارے میں آیا جب کبھی آپ پریشان ہوتے تو نماز کے ذریعے مدد لیتے تھے. نوجوانوں سے سب سے گزارش ہے, اگر آپ کو ٹینشن نہ آیا مسجد کو آنا کیا بھی ضروری نہیں ہے, گھر میں بھی دیکھو وضو کر کے, وضو کرنے کے لیے کتنے ایک سیکنڈ مطلب 1 منٹ بھی نہیں ہوتا, وضو کر لیے 2 رکعت نماز پڑھے ماشاءاللہ ٹینشن دور ہوتا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو آتے ہیں. غور سے سنیے, مدینے کی چلچلاتی دھوپ ہے. بولے فاطمہ علی کہاں گئے؟ تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ دوپہر کا وقت ہے, علی اور میرے درمیان میں ذرا انبن ہو گئی, لڑائی ہو گئی, قیلولہ بھی نہیں کر کو کہاں کی چلے گئے ہیں غصے میں آ کر. کون؟ علی رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہاں گئے علی؟ دیکھو ٹینشن آیا تو کہاں گئے؟ علی سیدھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر بیٹھے ہیں. آج ہمارے پاس حضور لوگ کیا کرتے, فون سوئچ آف, کہاں کی جا کر بہن کے گھر میں سو گیا, انہیں بیوی روتی ہے میں تکلیف دیا لی ان کو. آج یہی حال ہے. میں کمپیئر کرتا ہوں دونوں زمانوں میں, نبی کے زمانے کا کیا حال تھا, آج کے زمانے کا کیا حال ہے. آپ نے ان کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مٹی میں بیٹھے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے نبی جا کے بولے یا ابا تراب قم, کیا بولے آئے مٹی کے باپ اٹھ جاؤ مٹی سے, ٹینشن آ گیا تمہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے, یہ جو ہے نمازوں کی پابندی جتنی کریں گے آپ کے اندر جو ہے وہ ٹینشن دور نہیں ہوگا. ابھی چند سال پہلے ایک واقعہ سنیے. بنگلور میں رہنے والی ایک ڈاکٹر کی فیملی ہے, باپ بھی ڈاکٹر, ماں بھی ڈاکٹر, اور سب بھی ڈاکٹر ہیں پورے. کیا ہے ان کی 2 بڑی, غور سے سنیے, ان کی 2 بڑی خرابیاں تھیں. کیا خرابیاں تھیں؟ ایک تو یہ تھا کہ ان کا تعلق مسجد سے نہیں تھا. وہ فیملی میں کون بھی مسجد کو نہیں آتا تھا, نہ باپ نہ بیٹا نہ پوترا, کوئی بھی مسجد کو نہیں آتے تھے, حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے. ایک وجہ. دوسری وجہ مسلمانوں کے ایریا میں رہنے کے بجائے غیر مسلموں کے ایریا میں رہتے تھے. ایک رات کیا ہوا, سب جو ہے زہر کھا کے پورے گھر والے کے ساتھ مر گئے, نعوذ باللہ من ذالک. دوسرے دن فوٹو آئی تو نیچے اخبار کے لکھنے والے نے لکھا تھا ان میں سے کوئی بھی فرد کا تعلق مسجد سے نہیں تھا, غیر مسلموں کے ایریا میں رہتے تھے, اس وجہ سے یہ اقدام کرنے پر مجبور ہو گئے. لہذا دیکھو ٹینشن نہ آیا تو سوسائڈ کر لے کے ختم ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک. اور اسی طریقے سے فرائض و واجبات کی کوتاہی یہ بھی ٹینشن دلاتی ہے. فرض نمازیں پڑھو سکون ملے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا کہا, یہ نماز کیا ہے, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یاد رکھیے نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کو سکون ملا سمجھ جاؤ آپ کی نماز صحیح ہے. نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کو سکون نہیں ملا تو سمجھ جائیے یہ سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آج ہم میں سے ہر ایک اپنا احتساب کر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سکون نہیں مل رہا ہے. سکون مل رہا تو سمجھ جائیے کہ ہمارے نماز میں دم ہے. اگر سکون نماز پڑھنے کے بعد سکون نہیں مل رہا تو سمجھ جائیے ہماری نماز میں کہاں کی کوئی فالٹ ہے, اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. اور اسی طریقے سے غم پیدا ہونے کا اور ایک بڑا سبب دنیا کی زیادہ محبت اپنے دل میں پیدا کر لینا. کیا ہے؟ دنیا کی محبت ایسی ہے, آج ہم دیکھتے ہیں آپ یہ دنیا ہری بھی ہے میٹھی بھی ہے.
حدیث کے الفاظ ہیں. یہ دنیا کیسی ہے؟ میٹھی بھی ہے اور جو ہے ہری بھی ہے. اس کے انسان پیچھے بھاگتا ہے. کیسے بھاگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا آدم کے بیٹے کے لیے اگر سونے کی 2 وادیاں رکھی جائیں تو وہ تیسری کا ارادہ کرے گا، نعوذ باللہ. اور آپ نے فرمایا انسان کی تمنا کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. اور فرمایا اللہ نے سورہ نجم میں، جو بھی تمنا کرو گے انسان کو ملنے والا نہیں ہے. ام للانسان ما تمنا فللہ الاخرۃ والاولی. اور یہ بات ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آخرت کو چاہتا ہے دنیا اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتی. اب آخرت کے لیے زندگی گزارو، دنیا آپ کے قدموں میں آ کر پڑے گی. اگر آپ دنیا کو چاہتے ہیں، آخرت پر آپ کا ایمان نہیں ہے تو 2 نقصانات کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے. آج ہم لوگوں کو دیکھتے نماز چھوڑ کے لوگ کماتے رہتے ہیں. یاد رکھیے نماز چھوڑ کے آپ کمائیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا معلوم ہے؟ بڑی بیماری دیکھو پورا پیسہ ہاسپٹل میں. ایسے ہو رہا ہم دیکھتے ہیں. لوگ جمعہ کی نماز کے واسطے دکانوں میں دیکھتے 2 بھائی رہتے، دکان بند کرتے نہیں. کیا کرتے؟ ایک بھائی کیا کرتا جلدی جہاں وہاں نماز پڑھ لے تھا اور دوسرا بھائی عشاء کے پڑھ لے تھا. حالانکہ اللہ فرماتا ہے جمعہ کی اذان ہو جائے تو تمہیں تجارت بند کر دینا اور رزق کے بارے میں نہیں ڈرنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے آخر میں کہا واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بڑا بہترین رزق دینے والا ہے. تو لہذا اگر آپ آخرت کو چاہتے ہیں دنیا آپ کو ملے گی، مگر آپ جو ہے دنیا کو چاہتے ہیں آخرت کبھی آپ کو ملنے والی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین یاد رکھیے آخرت کو اگر چاہیں گے اللہ تعالیٰ دنیاوی آپ کی پوری ضرورتیں پوری کر دے گا، یہ حدیث میں ہے. اور جو آدمی دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو تتر بتر کر کے رکھ دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے فرائض و واجبات کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر لوگ کماتے رہتے پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا. اسی وجہ سے زندگی میں ٹینشن آتا ہے. اور اس طریقے سے بڑی اہم بات جو آگے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ہمارے زندگی میں ٹینشن آنے کا ایک بڑا سبب برے لوگوں سے دوستی. آپ اس پر توجہ دیں، نوجوانوں کی دوستی برے لوگوں سے ہے. بڑا آدمی شادی ہو کر ہے کیا کرتا ہے؟ ہماری دوستی کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ کھانا پینا، گپ شپ کرنا. ہم اللہ کے لیے دوستی نہیں کرتے ہیں. ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. تو یہ غلط چیزوں سے دوستی جو آتی ہے نا یہ بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں کہا قیامت کے دن آدمی کیا دیکھیے اپنے یہ ناخن کو اپنے دانتوں میں رکھ کر کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا تو کتنا اچھا ہوتا. حالانکہ میرے پاس اللہ کی ہدایت آ چکی تھی، رسول اللہ کی ہدایت آ چکی تھی. آج دیکھو ہماری دوستی کیسے ہوتی ہے. بے نمازی سے ہم دوستی کرتے ہیں. ہم نماز کو آنے گئے بولے تو یارو بیٹھو یارو کہاں جاتے ہیں نماز کو. اگر حیدرآباد کی زبان میں اگر بولو تو ایسے ہی ہوگا. تو بے نمازی سے دوستی کریں گے آپ کی زندگی میں ٹینشن آئے گا. اور اس طریقے سے لڑکیاں بھی ہم دیکھتے ہیں، مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکیوں سے بیٹھے رہتے ہیں. نماز کا وقت آئے تو چھوڑو بعد میں نماز پڑھ لیں گے. دیکھو ایسا نہیں. تو آپ یہ 2 غلط دوستی کی وجہ سے ٹینشن آتا ہے. اور اسی طریقے سے ذکر نہ کرنے سے ٹینشن آتا ہے، بہت ٹینشن آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. ذکر سے منہ موڑیں گے شیطان آپ کے اوپر مسلط ہو جائے گا. اسی لیے کہا الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. جب انسان اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کے ذہن میں آ کر خراب کرتے رہتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر و اذکار کے بارے میں یہ بتایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دے گا. آج ہمارے پاس نہ دعاؤں کا اہتمام، نہ ذکر و اذکار کا اہتمام. لوگ مسجد میں آ کر پہلے صف میں بیٹھے رہتے ہیں، ہونٹ ہلتے نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ اور صوفیوں کو دیکھیں گے آپ دل کا ذکر بولتے. دل کا ذکر کہاں سے آتا ہو؟ یاد رکھیے جب تک آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتے آپ کے ذکر کی کوئی اللہ کے پاس گارنٹی نہیں ہے. اور آپ نماز میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ میں دل میں پڑھتا ہوں بولے تو آپ کی نماز باطل. زبان سے حرکت کرنا
تو یہ ذکر و اذکار سے آدمی منہ موڑتا ہے، دنیا کی زندگی بھی تنگ، قبر بھی تنگ، آخرت کے سارے مراحل میں بھی انسان کو مصیبت آنے والی، اور اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں ٹینشن آنے کا بڑا سبب درود ابراہیم کا اہتمام نہیں کرنا۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ درود و سلام پڑھنا بریلویوں کا کام سمجھ گئے ہم۔ ارے وہ لوگ تو غلط جگہ پڑھتے ہیں نا، نبی ہمیں کہاں کہاں درود پڑھو بول کے بتائیں نا، ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے۔ اور خصوصاً اہل حدیثوں میں درود پڑھنے کا اہتمام بہت کم ہے، معاف کیجئے مجھے، حقیقت یہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، جب نام آتا ہے بچوں کو سکھاؤ، جب بھی محمد الرسول اللہ کا نام آتا ہے کیا بولنا؟ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں نبی پر درود کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک تو اللہ کا حکم ہے، دوسرا غور سے سنیے، درود نبی پر درود کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کے ذریعے ہدایت دی، یہ احسان چکانے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات کہی، دیکھو ہماری آتی جاتی ہر سانس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نبی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیم پڑھتے رہو، اور درود ابراہیم پڑھنے سے ماشاءاللہ پورے غم دور ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات بتاتے ہیں، اسباب بھی علاج ساتھ ملا کے بتاتے ہیں، درود وہی پڑھنا چاہیے جو نبی نے بتایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود ویسے سکھایا جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ آج دیکھو درود تاج، پاکستانی پنسورہ، منزل، ایسے صورتوں کے نام آ گئے ہیں، اور حج کرنے والے، عمرہ کرنے والوں کے درمیان میں ایسی کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں، اس میں ڈپلیکیٹ درود بہت ہے۔ نہیں، وہ درود وہ پڑھنا چاہیے جو نبی کی زبان سے نکلا۔ اور یاد رکھیے، درود میں سیدنا کا اضافہ بھی نہیں کرنا۔ ہم لوگ کرتے اللہم صلی علی سیدنا محمد، نہیں، بلکہ علامہ نووی رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ یہ سیدنا کا اضافہ شافی مسلک میں ہوا ہے، اسی لیے دیکھیں گے کیرلا والے اپنے آپ کو شافی بولتے ہیں نا، اللہم صلی علی سیدنا پڑھتے نہیں، نبی کی دعا کے جو الفاظ ہیں اس کو ہو بہو پڑھو، اس میں کسی طرح کا حذف اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں ٹینشن آنے کا ایک بڑا سبب عقید توحید سے دوری ہے۔ آپ نبیوں کی زندگی کو دیکھو، آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کون سا نبی کیا ٹینشن سے نہیں گزرا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، اللہ اکبر، کتنی بڑی مدت، لیکن کبھی ٹینشن کا شکار ہوئے نہیں ہوئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس عقید توحید تھا۔ یہ عقید توحید وہ عقیدہ ہے جو انسان کو حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے ہندوستان کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ جو مشرک ہے، بدعتی ہے، پریشان ہو رہا ہے، کیا ہوتا کہ ہمارے بچے ملک میں رہ سکتے کہ نہیں؟ ایک توحید پرست، حالات کتنے ہی کیوں خراب نہ ہو جائیں، اللہ سے تعلق، اللہ پہ توکل، توحید جس کے پاس ہے وہ کبھی پریشان ہونے والا نہیں ہے۔ آج ہندوستان کی بات کریں آپ، 80% سے زیادہ مسلمان آج کا کس میں پڑا ہوا ہے؟ شرک میں، بدعت میں، خرافات میں۔ کیسے موٹی مثال دیتے ہیں، شادی ہوتی ہے، شادی ہونے سے پہلے آرس نوشو کا ٹکٹ اجمیر کا بنتا ہے، ہنی مون کو جاتے ہیں انہوں۔ اپنے زندگی کا آغاز اگر شرک و کفر سے کرے تو زندگی میں کہاں سے سکون آئے گا؟ اللہ فرماتا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہاں ہے سکون؟ وہ قرآن کی آیت تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا، آدمی کا عمل اپنا جھوٹا ہے۔ اگر حضرات صحابہ اکرام کی طرح اپنی اس دیواجی زندگی کا آغاز اگر نماز سے کرے تو نماز میں کیسے خیر و برکت ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ اپنے زندگی کا آغاز نماز سے کرتے تھے۔ جو آرس نوشو جسے بولتے ہیں دولہا دلہن مل کر نماز پڑھتے تھے، یہ حضرات صحابہ اکرام سے مکمل طور پر منقول ہے۔ تو یہ بدعت، یہ خرافات جب تک ہندوستان میں، غور سے سنیے بات، یہ مزاریں بننے ہوتی،
خانقاہیں بن نہیں ہوتے، آستانے بن نہیں ہوتے، یہ درگاہیں، یہ مزارات، یہ عروج جب تک بن نہیں ہوتے ہندوستانی مسلمان ہرگز سکون کا سانس نہیں لے سکتا. بالکل یہ بات ہے. اور جہاں توحید آتی ہے تو وہاں امن آتا ہے، جہاں شرک آتا ہے تو وہاں فساد آتا ہے. دلیل کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. یہاں دیکھیے، ہاں، اور شرک آتا ہے، فساد کیسے آتا ہے؟ کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا ظہر الفساد فی البر والبحر. وہ پوری آیتیں. اور اسی طریقے سے آج ہمارے زندگیوں میں ٹینشن آنے کا ایک بڑا سبب کیا ہے؟ صبر و تحمل، قوت برداشت کی کمی ہے. آج ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے، آج کے چھوٹے بچے، یہ کل بڑے ہوں گے، ان بچوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں ماں باپ کو سی بات بولے تو مانتے ہیں. آج کی نسل کیا ہے؟ اور ماں باپ کے اندر بھی قوت برداشت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے ہی ڈھکیل دیتے ہیں. اور یاد رکھیے، چھوٹے بچوں کو اگر مارنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ بتایا. کیا ضابطہ بتایا؟ 10 سال کے ہو گئے تو نماز چھوڑنے پر مارنا سو ان کو، ورنہ تو کسی اور سبب سے نہیں مارنا. اور اسلام کی تعلیم آپ کیا جانتے ہیں؟ آنکھوں سے ڈر رکھتے تھے ہمارے پہلے جو اکابر تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا؟ اللہ کے نبی کے گھر میں ایک بیلٹ لٹکتی تھی. آپ مارتے نہیں تھے، آپ نے کسی بیوی کو نہیں مارا، کسی غلام کو نہیں مارا. علامہ البانی بولتے وہ بیلٹ لٹکا کے رکھتے خالی، بتاتے دیکھو اگر تمہیں نہیں سمجھے تو اس سے مارا کھاتے. دیکھو اللہ کے نبی کیسے اشارے سے لوگوں کی، بچوں کی تربیت کرتے تھے. لہذا بچوں کو ذرا مارنا نہیں چاہیے. اور اسی طریقے سے شعبہ حفظ وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے آپ، بچوں کو بے تحاشا مارتے ہیں. کیسی کیسی ویڈیو پھیل رہے ہیں، بعض اساتذہ تو بچے کی جان ہی لے لی ہے. یاد رکھو، آپ کسی پر بھی مار رہے ہیں، جیسے آپ کو اس بچے پر قدرت ہے نا، اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ، اس سے زیادہ آپ پر قادر ہے. بہت اہم بات ہے یہ. آپ کیا کر رہے ہیں دیکھ لیجیے. آپ جب بھی غصہ ٹینشن آتا ہے نا، ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ انسان جب ٹینشن میں آتا نا، اس کا چہرہ کیسا کیا ہو جاتا. اسی لیے بولتے آئینے کے سامنے جب کھڑے ہو جاؤ، خود بخود غصہ ٹھنڈا ہو جاتا. تو لہٰذا ٹینشن آتا ہے تو کیوں؟ صبر و تحمل، قوت برداشت کی کمی ہے. آج ہمارے اندر اس کی بہت بڑی جو ہے مصیبت ہے کہ ہمارے اندر نہ صبر و تحمل ہے، نہ قوت برداشت ہے. اور یہ رکھیے، یہ ٹینشن انسان کے جسم میں 4 قسم کے جو ہے بیماریوں کو لاتا کہتے ہیں. آج کے ڈاکٹر نہیں بولتے. ابن القیم رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، 4 تہدم الجسم، الہم والحزن والجوع والسہر. 4 چیزیں انسان کو منہدم کر دیتی ہیں. کیا کیا؟ ایک تو ٹینشن. اور آپ جانتے نہیں، زیادہ ٹینشن آیا تو دماغ کے رگاں مار لیتے، زیادہ ٹینشن آیا تو بی پی آتا. اب جا کے شوگر چیک کرے تو شوگر لیول 450 ہے. آج ہمارے گھروں میں تو سمجھتا ہوں یہ کھا کر نہیں چلنے والے لوگ کم ہیں، لیکن ٹینشن ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے یہ بی پی بھی، شوگر کی بیماری جو آ رہی ہے، اسی وجہ سے آتی ہے. اور یہ آج کے ڈاکٹر نہیں بولے، بلکہ ابن القیم رحمہ اللہ نے آج سے تقریباً 600 سال پہلے بتا دیا ہے کہ زیادہ ٹینشن لیں گے تمہارا جسم غارت ہو جائے گا، زیادہ حزن و ملال میں رہیں گے. اور کچھ لوگ دیکھتے ہمیشہ بھوکے رہتے. یہ بھوکا رہنا بھی ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے. اور اسی طریقے سے راتوں میں جاگنے کی بیماری. انسان راتوں میں جاگتا ہے نا، یاد رکھیے 80 سال کے نے 40 سال میں مر جائیں گے. حال یہی ہوتا ہے. رات کی زندگی، رات کی نیند بڑی بہترین ہوتی ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو تھکان دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. قریوں میں تو لوگ جلدی سو جاتے، مگر شہروں میں لوگ جلدی نہیں سوتے. آپ جلدی سونے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو اسی عادت ڈالو. نماز فجر میں 1.5 صف ہوتی ہے، حالانکہ دوسری نمازوں میں کتنے صف ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ تو کچھ اسباب ہوئے. اور اسی طریقے سے ٹینشن آنے کی وجہ کیا بولے تو نبی کا راستہ امت نہیں اپناتی، صحابہ کے نقش قدم پر نہیں چلتی، شریعت جو بولتے ہم وہ نہیں کرتے، ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ اسباب ہوئے. انشاءاللہ اب علاج کی طرف آتے ہیں بہت جلد ہی. کیا بات ہے؟ اگر آپ ٹینشن دور کرنا چاہتے ہیں، ذہنی تناؤ دور کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. کیا ذہن میں رکھ لیجئے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نبی پر جو کتاب اتاری تھی،
جو حدیث بھیجی تھی اس کے اندر غم کو دور کرنے کی ماشاء اللہ جو صفت ہے وہ دنیا کے کسی چیز کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی اتاری ہوئی ہے وہ ناکام نہیں ہوتی. لیکن ہم کیا کرتے, یہ یقین بھی نہیں ہے, توکل بھی نہیں, کیا کرتے ہم بغیر یقین کے دعائیں پڑھ رہی ہے جیسے ٹینشن آ جاتا ہے. لہذا آپ شریعت کے بتائے ہوئے راستے پر پڑھیے اور رکاوٹوں کو دور کیجئے. حرام مال سے دور رہو, ٹینشن نہیں آئے گا. حلال مال کھاؤ. آج لوگ ہم دیکھتے ہیں ہمارا بینک رہتا ہے بیلنس, جمعہ خود میں بتائے تھے بینک بیلنس رکھتے ہیں ہم, اس میں وہ انٹرسٹ آتے رہتا ہے, تو اس وقت کیا ہوتا ہے ہم پورا کھا لیتے ہیں, وہ کیا تو ٹینشن پیدا ہو جاتا. نہیں, اتنا نکال کے آپ باہر کر دو اسے, حلال مال کھاؤ, حرام مال سے دور رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو صحیح طریقے دے گا. اور اسی طریقے سے ٹینشن کو دور کرنے کا دوسرا بڑا طریقہ بڑا اہم ہے, اس میں بدعت نہیں ہونا, سنت کے طریقے پر کرنا. آج سوشل میڈیا پہ چلو جاؤ, ٹی وی وغیرہ پہ ٹینشن دور کرنے کے ایسے ایسے طریقے بتاتے لوگ, بڑی بڑی پگڑیاں بن لے کے جس کا پیر بھی نہیں سر بھی نہیں, لیکن اکثر لوگ اسی گھومتے رہتے ہیں, بولتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی ان کنت من الظالمین 313 مرتبہ پڑھے تو کرونا وائرس چل جاتا. کہتے ہیں کہاں سے بولے, 1000 مرتبہ اللہ اللہ بولنا. کہتے کہاں سے آیا یہ؟ یاد رکھو نبی نے کتنے مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا, اتنے مرتبہ پڑھنا. اگر اپنی طرف سے کون بھی پیر بولا, وہ جنگلی پیر بولا, اگر ان کی بات سنتے رہے آپ, یہ گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لطیفے بہت ملیں گے آپ کو, ایسے لطیفے علماء بولتے ہیں, بدعتی علماء, ضمیر فروش پیٹ پال علماء, اور ایسے میسیج گولڈن الفاظ ایسے واٹس ایپ میں جہاں کہیں آتے, اس پر آپ ریمارک لکھو, اور اس کو اگر آپ جو ہے آگے بڑھائیں گے نا گنہگار ہو جاؤ گے. بدعت غلط چیز ہے, آپ اس کو اگر آگے بڑھائیں گے نا کبھی جو ہے کامیاب نہیں ہوں گے. لہذا بدعت نہیں ہونا, غلط طریقہ نہیں ہونا. صوفیوں کے پاس دیکھو آپ, لا الہ الا ہو خالی ہو بول کے ناچتے رہتا, ہو بولتے رہتا, اس کے بعد کیا ہوتا, اس کے جسم میں اللہ آتا, پوری مسجد میں ناچتے رہتا. ہو رہے ہیں اب, سب ہنسنے کی بات نہیں ہے, ہو رہا ہے, اور سب لوگ مل کے ناچ رہے ہیں. مطلب کوئی آدمی اوپر سے نیچے آ رہا ہے, وہ ناچ رہا ہے, اس کے اوپر پڑ جا رہا ہے, یہ سب دیکھ ہو, یہ کیا ہے, یہ ٹینشن زیادہ کرنے والی چیزیں. تو بدعت سے دور رہنا, غلط طریقے سے دور رہنا, ضعیف حدیثوں سے بھی دور رہنا. کیسا؟ سورہ یاسین ہے, اس کے بارے میں مشہور ہے, سورہ یاسین پڑھے تو انسان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی. کہتے تو مارکیٹ بند کر دو, آپ کیوں کھول لے کے بیٹھے ہیں؟ یاد رکھو سورہ یاسین کی فضیلت میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. مرنے والے کے پاس پڑھنا, بولے کہاں ہے؟ اور کیا کہتے ہیں, سورہ واقعہ پڑھے تو فقر و فاقہ دور ہو جاتا. کہتے یہ کیسے؟ ابن القیم رحمہ اللہ بولتے نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلتے وہ وزندار رہتے, یہ چلر باتاں نبی بول ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی کی جو حدیث ہوتی کیسے ہوتی ہے, عمدہ ہوتی ہے ماشاءاللہ, لیکن چلر پنے کو دیکھ کر آپ خود بول سکتے یہ نہیں ہو سکتا. جیسے بولتے کدو کھانے والا جنت میں چلے جاتا. دیکھو ضعیف حدیثوں پر اعتماد مت کرو, آپ ضعیف حدیثوں پر اعتماد کریں گے آپ کا ٹینشن اور بڑھے گا. تو 4 باتیں بتائیں ہم, بدعت سے دور رہنا, اور جو غم کو دور کرنے کا غلط طریقہ نہیں اپنانا, ضعیف حدیثوں سے دور رہنا, اور موضوع حدیثوں سے بھی دور رہنا. اگر کوئی بھی عالم یہ ٹینشن کو دور کرنے کا کوئی بھی اگر علاج بتایا, پوچھو دلیل کہاں ہے, قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر دلیل دیتا تو صحیح ہے, من گھڑا تینوں بولے وہ مفہوم ہے, نہیں مفہوم نہیں چلتا. ہمارے پاس اتھارٹی حدیث ہے, صحیح حدیث آتی ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے. اگر بدعت ہے, غلط طریقہ ہے, تو کیا ہوتا ہے, تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی یاد رکھیے, ہمارے ٹینشن کو دور کرنے کا نتیجہ آپ سمجھ جائیے, مذہب اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں نہیں ہے غم آیا تو بندے کے لیے رحمت بن کے آیا, بلکہ ماشاءاللہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, کہا اگر مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. بخار آتی ہے, اللہ کے نبی ایک صحابیہ کے پاس گئے, بخار کی وجہ سے پورا جسم گرم ہے, انہیں بخار کو گالیاں دینے لگے, جسے بولے بیواسی بخار, دلندر بخار, کئی کو اب بھی چاہنے کہہ رہیں گے بعد میں آنا تھا انہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اے ام صاحب بخار کو گالی مت دو, یہ بخار تمہارے پاس تمہارے گناہوں کے کفارہ بن کر آئی. اللہ اکبر. ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, گناہ کا کفارہ بنتا ہے. آپ اسے زحمت کی نظر سے مت دیکھو, رحمت کی نظر سے دیکھو, آپ کا غم بھی دور ہوگا, ٹینشن بھی دور ہوگا.
اور اللہ سے دعا کیجئے. کیا دعا کیجئے؟ اے اللہ یہ جو بیماری ہے نا، اس بیماری کو میرے گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ بنا دے. اللہ سے بندہ دعا کرے. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، غم کو دور کرنے کے لیے شیطان سے بھی دور رہنا. شیطان کو ابلیس اس لیے بولتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا. ابلیس کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا. بندے مومن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، بلکہ ہر دن کا سورج غروب ہوتا ہے، دوسرے دن طلوع ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ امید کی کرن دنیا میں باقی ہے. تو لہٰذا شیطان سے پناہ مانگو آپ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگتے تھے. دیکھیے سورہ فلق، سورہ ناس ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھتے، فجر و مغرب میں 3 مرتبہ. اور اللہ کے نبی نے عقبہ بن عامر سے کہا، اے عقبہ یہ کبھی پڑھنا نہیں بھولنا. رات میں ٹینشن آتا، بچے رات میں چمک کو اٹھتے، ماں باپ زور سے مارتے، سو رہے نہیں، آپ پڑھ کے پھونکو نا اسے آپ، تو ماشاءاللہ کیسے جلدی سو جاتا انہیں. یہ ہوتا ہے ٹینشن دور کرنے کا طریقہ. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، تقدیر پر اپنا پختہ ایمان رکھنا چاہیے. اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. اور یاد رکھو، ہم میں سے کوئی بھی بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر ہماری بیماری کا علاج کر سکتا ہے، ہماری موت کا علاج نہیں کر سکتا. یہ بات بڑی اہم ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اہل حدیثوں میں تو اجتماعی دعا نہیں بولے تو انفرادی دعا بھی نہیں کرتے. یہ ہماری بڑی غلطی ہے، یہ انفرادی غلطی ہے. دعائیں کرو نا آپ، ہر نماز کے بعد نہیں، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ضروری بھی نہیں. ہمارے پاس توحید ہے نہیں ہے تو توحید پرست کی دعا جلدی قبول ہوتی ماشاءاللہ. آپ دعاؤں کا اہتمام کرو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعاؤں کا اہتمام کرو. دیکھو اور یاد رکھو، ہم سے کہا جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن کے وقت پڑھتے تھے، ان تمام دعاؤں میں توحید کا ذکر ہے ماشاءاللہ. جن دعاؤں کو اللہ کے نبی ٹینشن کے وقت پڑھتے تھے، ان تمام دعاؤں میں کس کا ذکر ہے؟ توحید کا ذکر ہے، شرک سے بیزاری کا ذکر ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہے، پڑھنے سے شاید 7 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، 7 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، مگر ہمارے اسلاف ان دعاؤں کو سمجھتے کیسے تھے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں 120 صفحے کالے کیے. اللہ اکبر. کتنے صفحے؟ 120 صفحے. مختار احمد ندوی رحمہ اللہ نے الدار السلفیہ ممبئی سے اس کو شائع کیا. آپ پڑھ سکتے ہیں. اب لا الہ الا انت میں کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں. لا الہ الا انت میں توحید ہے، سبحانک میں کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم ہے، انی کنت من الظالم میں اعتراف ہے گناہ کا. حضرت یونس علیہ السلام نے 3 تاریکیوں سے اللہ کو پکارا. نبی مایوس نہیں ہوتے تھے. کون سے 3 تاریکیاں؟ ایک تو رات کی تاریکی، دوسرا مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، تیسرا سمندر کی تاریکی. ان 3 تاریکیوں میں جانے کے باوجود بھی یونس علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت جب آئی، اللہ تعالیٰ یونس کے غم کو دور کرنے کے بعد، دیکھیے ہر مومن سے وعدہ کرتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم سارے مومنین کے غم کو بھی دور کریں گے. لہذا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے یونس کی جو بھی دعا پڑے گا اللہ اس کے ٹینشن کو دور کرے گا، لیکن شرط یہ ہے یونس کو اپنے رب پر جیسا بھروسہ تھا، توکل تھا، یقین تھا، اسی یقین سے پڑھی آپ. یہ اپنے بچوں کو سکھائیے اصل لڑکتی زبان سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند نہیں آئے گا. اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے یاد رکھیے، اور یہ دعا بھی ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ دعا کب کی ہے؟ سن لیجئے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جمع کر کے یہ دعا سکھاتے تھے. اللہ اکبر. نبی کے زمانے میں ٹینشن نہیں تھا،
نبیوں کو بیویوں کو ٹینشن نہیں تھا، لیکن بتقاضائے بشرت کو تکلیفیں آئیں، آپ نے اپنی بیویوں کو جمع فرمایا، کہا یہ دعا پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ٹینشن کو دور کرے گا۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو یہ دعا سکھائے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو سب کو یہ دعا سکھائے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے دعا پڑھنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ دیکھو بولتے اے زندہ رہنے والے ہمیشہ ذات، اے قائم رہنے والی ذات۔ قیوم کا معنی کیا ہے؟ القیوم کا معنی، القیوم کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی سہارے کے قائم ہے، القیوم کا معنی، اور اس کے قائم رہنے سے ساری دنیا قائم ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے زندگی کا تجربہ بتایا، جب بھی تمہیں یہ 2 ناموں کا تذکرہ کر کے وسیلہ لے کر دعا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ لہٰذا اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غم سے پناہ بھی مانگتے تھے، ٹینشن اتنی بڑی بری بلا ہے، اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی۔ اب دعا پڑھنے کی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اے اللہ میں غم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھو وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسَلِ، انسان کو غم آیا تو عاجز ہو جاتا، اللہ کے نبی فوراً ذکر کرے اسے۔ اچھا انسان عاجز ہو گیا تو سست بن کے بیٹھ جاتا، جیسے آج لوگوں کو دیکھتے نہیں آپ، پڑھ لیے ہی MBA کر لیا ہے، پڑھ لیا ہے، ہر جگہ دیکھا بھی کیا بھی جا ملتا نہیں ہے، پہلے غم کا شکار ہوتا، عاجز بن جاتا اور سست ہو جاتا، اس کے بعد کیا کرتا؟ قرض لے کر اور ٹینشن بڑھ جاتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ انسانی زندگی میں ٹینشن آنے کا ایک بڑا سبب جو ہے قناعت پسندی چھوڑ کر قرض لینا بھی ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ اللہم اعنی علی ذکر، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اگر یہ دعا پڑھیں گے، دیکھو کیسا فرماتے اللہ کے نبی، اگر تمہارے اوپر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے تمہارے لیے راہیں ہموار کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے ٹینشن آیا تو دعائیں کرنا۔ اب اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اپنے عقید توحید کو پرفیکٹ کر لو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا نہیں بگاڑے گی۔ اور اسی طریقے سے دشمنوں سے حفاظت کے لیے دعائیں کرو۔ اللہ کے نبی کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا پڑھتے رہو۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کھڑے ہونے کی حالت میں آپ کی حفاظت کرے، بیٹھنے کی حالت میں آپ کی حفاظت کرے، سونے کی حالت میں اللہ آپ کی حفاظت کرے، دعا پڑھو۔ اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا۔ اور کوئی بھی مشکل آئے تو کیا کرنا؟ پڑھنا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں مکتب میں بچوں کو یہ دعا چھوڑ کر لوگ دوسری دعا بنا لیں، ربی یسر ولا تعسر، وہ دعا مت پڑھو۔ کیوں مت پڑھو بولے تو وہ نبی کی دعا نہیں وہ، اور اس میں دعا میں کیا فالٹ ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ یسر کا معنی آسان کر، پھر مشکل مت کر کہیں بولنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ربی یسر کا مطلب اے رب آسان کر، ولا تعسر بولنے کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے علماء بولتے اللہم لا سہلا پڑھو، اور دعاؤں سے ٹینشن بڑا دور ہوتا ہے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جا رہے تھے، کیا پڑھے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، دیکھو، اور بولے سورہ قصص میں اس کا ذکر آیا اور سورہ شعراء میں آیا، بولے وَيَضِيقُ صَدْرِي، اے اللہ میرا ٹینشن سے سینہ پورا تنگ ہو جا رہا ہے، میں بات نہیں کر پا رہا ہوں، میری زبان کھلتی نہیں ہے، کیا کروں؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس آیت کے بارے میں عوام میں ایک چیز مشہور ہے، کیا بولے تو موسیٰ فرعون کے گھر میں تربیت پاتے سے ٹیمپو انگار اٹھا کو منہ میں ڈال لیے تھے، لکونت حقیقت ہے، واقعہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو ماشاءاللہ عیب دار نہیں بنایا تھا۔ آپ اٹھا کے دیکھو، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑے طاقتور، بڑے امانت دار،
اچھا وہ کیا تھا، لکونت تھی، وہ ذرا ہکلاتے تھے شاید، لیکن حضرت ہارون تقریر کرنے میں بہت آگے تھے. بولے وہ اخی ہارون هو افصح منی لسانا، انہوں ذرا اچھا بولتے، ذرا ساتھ میں بھیجنا. اللہ فرمایا قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا بآياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. موسیٰ بھی گئے، ہارون بھی دے. دیکھو رب اشرح لی صدری پڑھ کر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. پورے قرآن کا مطالعہ کرو، فرعون کئی جگہ موسیٰ کو ہارون کو دبانے کی کوشش کیا مگر دونوں دبے نہیں. کیوں نہیں دبے؟ دعا کرنے کو گئے تھے. اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے وہاں انہی آیتوں میں غدو کیے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں کوتاہی نہیں کرنا. آپ سامنے والے سے ڈر رہے ہیں، اس وقت ڈرتے ہاتھا ہدر رہے نہیں، اس وقت اللہ کا ذکر کرو. کیا ہوتا؟ اللہ کا ذکر کرے تو سامنے والے کا ڈر چلے آتا. حضرت موسیٰ بھی ہارون بھی دعا کر لے کو، اللہ کا ذکر کر لے کو گئے. ماشاءاللہ ایسی بات کرے، انہیں کدھر سے آ کو دبانا چاہا مگر ماشاءاللہ حضرت موسیٰ بھی نہیں ہارے، حضرت ہارون بھی نہیں ہارے. ماشاءاللہ. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے سے ماشاءاللہ سارے ٹینشن دور ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے، آپ کو بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شاید حسن بصری رحمہ اللہ ہیں، ایک بہت بڑے تابعین ہیں. ایک دن کیا کیا، حجاج بن یوسف ان کو بلایا. حجاج بن یوسف کون؟ ظالم، اور مارنے کے ارادے سے بلایا تھا انہیں. کسے؟ حسن بصری کو. لیکن حسن بصری کیا کرے، جاتے سو ٹیمپو جو ہے اللہ کی توحید کا حوالہ دے کر دعا پڑھ کر گئے. ماشاءاللہ حسن بصری جیسے ہی داخل ہوئے حجاج بن یوسف کے پاس، کیا بولا معلوم؟ حجاج آج تم نہ میں مارنے کے ارادے سے بلایا تھا. حجاج بن جو حسن بصری بولتے دعا پڑھ کے گئے تو ماشاءاللہ اس کے قتل کا ارادہ بدل گیا. اللہ اکبر. دیکھو کیسا ہوتا ہے. اور انہیں بولا آج تک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص آپ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں آپ کے لیے میرے دل میں کیا محبت ڈال دی. اللہ اکبر. یہ ہمارے اسلاف تھے جو ذکر کا اور اسی طریقے سے ٹینشن دور کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کا مطالعہ، قرآن کا مطالعہ کرو. اچھا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن شفا ہے. ٹھیک ہے، انسان کی روحانی بیماریوں کے لیے بھی، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی. لیکن یہاں ایک بات بتاتے ہیں، قرآن کی ہر آیت ہر بیماری کے لیے شفا کا ذریعہ بن سکتی ہے. مگر آج ہمارے معاشرے میں لوگ فلاں بیماری کو فلاں آیت فٹ کر لیں، غلط ہے، یہ بدعت ہے. اب بولتے کینسر کی بیماری ہے تو یہ پڑھنا کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ پڑھے تو چل جاتا کہتے ہیں. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ یہ پڑھے تو لڑکی کے اچھا رشتہ آتا کہتے ہیں. دیکھو اگر کسی آدمی گم گیا ہے اسے لانا بولے تو حیران لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی اتینا پڑھنا کہتے ہیں. یہ سب کہاں سے آ گیا؟ پورا قرآن شفا ہے، ویسے پڑھو آپ. اسی لیے دیکھتے نہیں آپ رقیہ شریعہ کرے تو آیتیں پڑھتے جاؤ ماشاءاللہ شفا ہوتے جاتی ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پڑھے تو شفا ہوتی، نہیں بتائے. لہٰذا ایسی کچھ کتابیں ہمارے معاشرے میں ہیں. افسوس کی بات ہے عورت کے لیے ڈیلیوری اچھی نہیں ہو رہی ہے. بولتے ثم السبیل یسرہ لکھ کر ران میں باندھ ڈالے تو ڈیلیوری آسان ہو جاتی کہتے. دیکھو غم اور ٹینشن کو دور کرنے کے نام پر امت میں بدعت و خرافات کس قسم کے ہو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں اگر آپ ٹینشن سے مطلب دور جانا چاہتے ہیں تو ایک علامہ ابن تیمیہ کا ایک نسخہ ہے، نبی کا نسخہ نہیں، ابن تیمیہ کا ہے. وہ کیا کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، جب بھی ابن تیمیہ کو ٹینشن آتا، کیا بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو کیا کرتے ہیں، قرآن میں السکینہ کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے وہ آیتیں پڑھتے تھے. السکینہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ السکینہ بولے تو ایسا سکون جس کے اندر ذرہ برابر بھی بے قراری نہیں رہتی، اسے بولتے ہیں السکینہ. وہ کہاں کہاں ہے؟ ایک تو سورہ بقرہ میں ہے، دوسرا سورہ توبہ میں ہے، اور تیسرا سورہ فتح میں ہے. یہ آیات السکینہ بول کے اگر آپ ٹائپ کریں گے نا تو مل جائے گا آپ کو نیٹ میں. تو آیات السکینہ اگر آپ پڑھیں گے تو بولتے یہ نبی سے تو ثابت نہیں ہے، مگر امت جو ہے ابن تیمیہ کے قول کو لے کر اگر جو ہے ٹینشن سے اگر آپ کو بچانا چاہتی ہے ان آیتوں کو پڑھ سکتے. علامہ ابن تیمیہ بولتے جب بھی میں نے ان آیتوں کو پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سکون کی دولت سے مالا مال فرمایا. اور اسی طریقے سے ٹینشن آ گیا تو قرآن پڑھو. آج ہم کیا کرتے ہیں، ٹینشن آیا تو ٹک ٹاک دیکھتے ہیں،
گانے دیکھتے ہیں، غلط چیزیں نہیں، حرام طریقوں سے ٹینشن کو دور کرنے کی کوشش ہرگز مت کرو، اس لیے کہ نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی شفا حرام چیزوں میں نہیں رکھی ہے۔ آج ٹینشن آتا، میستری دن بھر کام کر کیا کرتا، اس کے پیسوں سے کما کو دھوپ میں بارش میں پیلے جگ پڑ جاتا۔ یہ میستری کی حالت ایسے ہوتی ہے، لیکن مسلمان ویسے نہیں ہوتا، وہ کیا کرتا ہے؟ صحیح طریقوں کو اپناتا ہے۔ دیکھیے اس دعا کو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں غم آئے، تکلیف آئے تو یہ دعا پڑھو، اللہم ابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یہ دعا ختم ہو گئی تو صحابہ پوچھے، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک یاد کرنے کا دعا یہ؟ تو اللہ کے نبی بولے، جو بھی سنے وہ اس دعا کو یاد کرے۔ اس دعا میں کیا بتایا گیا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی بندہ ٹینشن میں بولتا، اے اللہ میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری میں بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ میرے بارے میں جو بھی تو فیصلہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے، اے اللہ میں تیرے اسماء حسنہ کا وسیلہ لے کر دعا کرتا ہوں، بکل اسم ہوا لک، وہ تیرا نام قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور ایسے ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کرتا ہوں جس ناموں کو تو نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اللہ اکبر، اے اللہ یہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اللہ اکبر، اور بولتے اے اللہ اس دعا کے ذریعے، قرآن کے ذریعے میرے ٹینشن کو دور کر دے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو غم آیا تو رامائن پڑھتے، بھارت پڑھتے، پتہ نہیں کیا کیا ناولیں پڑھتے ہیں۔ ارے قرآن پڑھو، یہ قرآن تمہاری جسمانی روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ مکمل طور پر توکل کرو، اور یاد رکھو میوزک سے ٹینشن کبھی دور ہونے والا نہیں ہے، گانوں سے، سیریل سے کبھی ٹینشن دور ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ٹینشن آپ اور ٹینشن پر ٹینشن پیدا کر رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ جس کے دل میں میوزک کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں قرآن کی محبت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ابن القیم نے لکھی ہے۔ آج ہمارے موبائلز میں کیا ہوتا ہے، موبائل میں گانے بھی رہتے، قرآن بھی رہتا۔ یاد رکھیے، ہو سکتا ہے آپ کے موبائل میں جمع ہو جائے، مگر اللہ کی پاکیزہ کتاب اور میوزک جیسی گندی چیز ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو آپ کو قرآن کی محبت کو رکھ کر میوزک کی محبت کو نکالنا ہوگا، یا نہیں تو میوزک سے پوری محبت کر کے قرآن کو نکال دیجئے۔ آج کے نوجوانوں کا کیا حال ہے، قرآن سنے تو کیسا کیسا کیا ہوتا ہے، ارے بند کرو ہی، اللہ اکبر۔ آج ہمارے دلوں کا حال یہ ہے، قرآن سنے تو میوزک ماشاءاللہ اچھا آ رہا تھا، ڈی مارٹ کو چلے گئے، بڑے اس میں چلے گئے، میوزک سنتے ہمارے بچے ناچتے رہتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور میوزک کا فتنہ ایسا فتنہ ہے، ہم نہ فون آیا تو میوزک کا فتنہ، کئی کو رکھنا میوزک، وہ بڑے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں میوزک جاتے رہتی، وہ نہیں، میوزک بڑا خطرناک ہے یہ، اور یہ شیطان کی آواز ہے۔ جب تک اس کی محبت کو، گانے کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکالتے اس وقت تک جو ہے نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا یہی حال ہے، بغیر ارادے کے بیٹھے تو گانے زبان پہ آتے لیکن قرآن کی کوئی آیت نہیں آتی۔ الحمدللہ رب العالمین، اس صورت کو علماء نے کہا یہ شفا والی صورت ہے، اسی لیے دیکھیں گے رقیہ شرعیہ کرنے والے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے۔ سورہ فاتحہ یاد ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کو اذان دینا بھی آتا نہیں، اقامت دینا بھی نہیں آتا، سورہ فاتحہ کہاں سے یاد رہے گی؟ تو بتاؤ نوجوانوں کو ٹینشن والی زندگی ملے گی یا نہیں تو سکون والی زندگی ملے گی؟ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ بھروسہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا، ایک اونٹ والا آیا، یا رسول اللہ اونٹ کو ڈوری کے ساتھ چھوڑ ڈالوں کیا؟ نہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ اسباب کو اپنانا، تدبیر کرنا، نتیجے کو اللہ کے حوالے کرنا توکل کہلاتا ہے۔ لہذا آپ غم کو دور کرنے کے لیے قرآن پڑھو، فلاں پڑھو، اللہ پہ توکل کرو۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون نے کیسے نہیں ستایا؟ میں تو سمجھتا ہوں فرعون جیسا ظالم بادشاہ آج تک پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ ہٹلر بھی اتنا نہیں تھا جتنا فرعون تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کیا بولتے؟
اے بنی اسرائیل یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، بولتے اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے نہیں مانگنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ابن عباس جن کی عمر 10-12 سال کی ہے، پیچھے بٹھا لے کے بولتے اے لڑکے اگر تم کو مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مدد مانگو۔ لہذا معلوم ہوتا ہے غم دور ہوتا ہے اللہ پہ توکل کرنے سے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا گئے نا سمندر میں، جانتے ہیں بڑے بڑے راستے، 12 راستے بنے، وہ کیسے پورے پہاڑوں کی طرح پورے گزر گئے۔ بنی اسرائیل کو ڈر تھا فرعون کا، پلٹ کو دیکھے تو آتا ہے پیچھے فرعون اپنے پورے لشکر کو لے کر کے۔ ایک نبی کے ایمان میں، قوم کے ایمان میں فرق دیکھو آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس سے کہا فرعون، کس نے؟ بنی اسرائیل نے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم نے انہیں کہاں پالے تھا کی ایسا بولے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھو، ٹینشن میں نہیں آئے، اپنے قوم کی بات سن کر بولے ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی ایمان تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، بولتے یا رسول اللہ انہوں محمد کے سر ملیا تو 100 اونٹ ملتے بول کے تلاش کرتے 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 غار کے منہ تک پہنچ گئے، کھڑے ہیں۔ بولتے ابو بکر یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پیروں کو بھی دیکھ لیں گے تو ہمیں نظر آ جائیں گے۔ نبی کا کیسا پختہ ایمان، ابو بکر حالانکہ امت میں سب سے افضل، لیکن گھبرا گئے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو ابو بکر، ایک تو میں ہوں، دوسرا تم ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہوتا ہے ٹینشن کو دور کرنے کا صحیح طریقہ۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اور ایک بات ہے، اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کیجئے۔ آج کی دوڑتی دنیا میں صبر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ یہ 5G 6G آ جا کے ذہن اتنا بھاگ رہا ہے، انسان بڑا جلد باز بن گیا ہے۔ کیسا؟ بخار آئی فوراً انجیکشن لے لینا، فوراً اینٹی بائیوٹک کھا لینا اور فوراً بخار چل جانا ہمیں چاہتے ہیں۔ انہیں انجیکشن ڈال کو 1 گھنٹے میں چل جانا بخار، ایسا برداشت کرنے کی طاقت اتنی ہمارے پاس۔ صبر و تحمل اپنے اندر پیدا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی اتری سورۃ المدثر میں، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اس کے بعد کیا کہا آگے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اور صبر، ہر نبی کو صبر کا سبق پڑھایا گیا۔ حضرت نوح نے 950 سال تک صبر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنا صبر کیا۔ اور یاد رکھو صبر کے اس راہ میں اگر آپ دل غم ہے تو ذرا نبیوں کی سیرت پڑھو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے آزمایا۔ اور یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مکی دور میں کبھی اپنے سے پہلے نبیوں کی حالتوں کو پڑھ کر صبر لیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ہود میں دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ نے نوح کا قصہ ذکر کیا، حضرت ہود کا، صالح کا، شعیب کا، اور اسی طریقے سے لوط کا، موسیٰ کا ذکر کرنے کے بعد آگے کیا کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے اللہ کے نبی یہ قصے ہم آپ کو سنا رہے نا، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے سنا رہے ہیں۔ یہ قرآن کے قصوں کو ناول کی طرح مت پڑھو، صبر کی طرح پڑھو۔ اور آپ جانتے ہیں صبر کیسے تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ پر، بڑے ستائے گئے اللہ کے راستے میں، لیکن مجھے جتنی تکلیف دی گئی، جتنا میں نے صبر کیا کہ دنیا میں کسی نے صبر نہیں کیا۔ اور آپ جانتے ہیں نبیوں میں سب سے کم عمر پانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ نے پورے نبیوں نے جتنا صبر کیا اس سے بڑھ کر آپ نے صبر فرمایا اور کہا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے اللہ کے نبی صبر کرو نہیں، صبر جمیل کرو۔ صبر جمیل کسے بولتے؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا صبر جمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان رتی برابر بھی اس میں اپنے رب سے شکایت نہیں کرنا، اسے بولتے صبر جمیل۔ آج ہم تکلیف ہوئی تو گالے اندیال کو صبر کرتے نہیں، آپ صبر کے بدلے سے محروم ہو جاؤ گے۔ اگر آپ اپنے زبان کو، اپنے جوارے کو، اپنے اعضاء کو کنٹرول میں رکھ کر رہے تو صبر کا بدلہ ملتا، گالے اندیال کو صبر کرتے میں تو صبر کا بدلہ نہیں ملتا۔ تو اس طریقے سے صبر و تحمل، قوت برداشت پیدا۔ اچھا یہ صبر کیسے پیدا ہوتا؟ 2 چیزیں،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی صبر کرنا چاہتا ہے صبر سیکھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر صبر ہے تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں میں صبر بڑا رکھ دیتا ہے۔ تم سمجھ میں آیا؟ صبر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں میں فطری طور پر رکھتا ہے، یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے اگر آپ صبر سیکھنا چاہتے ہیں تو صبر سیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور نبیوں کو صبر پیدا کرنے کے لیے نبیوں میں اللہ نے بکریوں کے چرانے کا حکم دیا، جیسا کہ ہم نے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا۔ ہر نبی نے بکری چرائی، کیوں بولے تو قوم کی ہمدردی اور قوم کی طرف سے جو اعتراضات ہیں ان پر صبر کرنے والا۔ جیسے ہم نے بتایا ایک 20 اونٹاں کو لے جاؤ برابر جاتے رہتے، گایاں کو بھینساں کو لے جاؤ جاتے رہتے، بکریاں کو لے جا کے دیکھو ہائی وے میں ادھر ادھر ایک دوسرے پر چڑھ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ جب نبی بکریوں پر قابو پالے گا تو قوم پر بھی قابو پالے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھو، ٹینشن دور کرنے کے لیے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو۔ یاد رکھو آپ جو نیک عمل کر رہے ہیں دنیا والے تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اور یہ ریاکاری کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے، بعض احادیث میں ریاکاری اور دکھاوے کے فتنے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے جوڑ کر بتایا ہے۔ دجال کا فتنہ بڑا نہیں، ریاکاری کا فتنہ بہت بڑا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ذرا کام کر لیے فوٹو لے کر فیس بک میں، ذرا لے کے اخبار میں، اگر آپ کو کہیں رپورٹ دینا ہے سعودی وغیرہ سے پیسہ تو کر سکتے ہیں آپ، افطار ہو رہا ہے فوٹو نہیں، آپ مت کرو ایسا۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ریاکاری ہوگی، ریاکاری انسان کو جو ہے دکھ میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر تصور کرو۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں بندہ اپنے اوپر دیکھے اللہ نے مجھے کیا کیا نعمت دی ہے۔ اگر آپ آنکھ کی نعمت کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی نابینا اندھے آدمی کو دیکھو۔ اگر آپ کے پاس پیر اچھے ہیں تو دیکھو کس کا پیر کٹا ہے، کون لنگڑا ہے۔ اگر آپ ہاتھ کی اس نعمت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس آدمی کو دیکھو جس کے پاس 2 ہاتھ بھی نہیں 2 پیر بھی نہیں، ماشاءاللہ۔ تو لہذا اپنے اسی لیے اللہ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا اپنے بارے میں تم نہیں دیکھتے کیا؟ یہ 360 جوڑ ہیں، اس کی طرف سے 2 رکعت نماز چاش کے پڑھ لے تو 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرائض کی پابندی، نماز کو چھوڑو مت، نماز کو ہرگز مت چھوڑو۔ یہ نماز کے چھوڑنے سے ٹینشن آتا ہے۔ دیکھو ایک دن آج کیا ہے، تقریباً جو ہے 12 تاریخ ہے آج، آپ کیا کرو 13 14 ہے، ایک دن آپ دیکھو 5 نمازیں تکبیر تحریمہ سے پڑھو اور ماشاءاللہ سنت موقدہ کا اہتمام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ ایک دن میں اپنے دل کی کیفیت دیکھو آپ، ماشاءاللہ ایسا اچھی طرح معلوم ہوتا ہے۔ یہ فرائض کی پابندی، سنتوں کی پابندی مکمل تو توجہ دو، اور یہ سنتوں کو معمولی مت سمجھو۔ اب ہمارے پاس تو ایسا ہے نماز ہوتے ہی فوراً بھاگو، اگر کیا تو بھی اضطراری ضرورت ہے، بھوک ہے تو جا سکتے، ورنہ چاہیے بھاگنے کی بڑی مصیبت ہے، آج نہیں بھاگنا چاہیے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت موقدہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے محل بناتا ہے، بولے نہیں بولے؟ آج دنیا میں ہم کو گھر بنانے کی بڑی فکر ہے، لیکن جنت میں گھر بنانے کی فکر نہیں ہے۔ 10 رکعت پڑھو، 12 رکعت پڑھو۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھے تو اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں یہ میں نے جب سے نبی سے سنا، میں نے کبھی زندگی میں اپنے جو ہے 4 رکعت 8 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ دیکھو فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی پیستی تھی، پانی اٹھا چکے خود میں ذکر آیا، اللہ کے نبی کے پاس خادم لینے گئے تو اللہ کے نبی بولے ذکر کرو۔ ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن دور ہوتا ہے۔ اور ذکر میں خصوصاً ٹینشن آئے تو نبی کو مت پکارو، نبی پر درود پڑھو۔ بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ بریلوی طبقے کو دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہمیں بولتے انہوں ایسا کر کو نبی سے قریب نہیں، نبی سے دور ہوں گے، نبی کو مت بلاؤ۔ ہمارے پاس کیسے کیسے آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ نظمہ، یہ قوالیاں، اس میں سب کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کے صدقے طفیل دعا مانگتے سو، پوری دعا اچھی کر لگا، راستے میں غلط ہو جاتی۔ اور ایک عربی شاعر بولتا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، جانتے ہوں گے مولا یا صلی وسلم نظم آتی نہ سنے نہیں ہے، یہ قصید بردہ بولتے ہیں اسے۔ یہ قصید بردہ ایسا ہے، اس کے اشعار کا لکھنے والا بعض علماء تو بولتے شوکانی وغیرہ، اگر اشعار کو دیکھے تو ان اشعار سے کفر کی بو آتی ہے۔
ہمارے پاس تاخراتوں میں مسجدوں میں سب لوگ پڑھنے کھڑے تھے، نہیں پڑھو یہ مت پڑھو، یہ وہ آخر میں کیا بولتا شاعر، یا رسول اللہ میں آپ کا دامن تھام لیتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے صدقے طفیل سے میں دعا کرتا ہوں میری جو ہے تمناؤں کو پورا کر دیجئے۔ آج ہو رہا دنیا میں، رسول اللہ کے صدقے طفیل اردو میں بولے، وہ شاعر کیا بولا، یا ربی بالمصطفیٰ عربی میں بول کے نعوذ باللہ شرک کریا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے بنگلور کے، وہ اللہ کے نبی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں کو آگے بھیجتے تھے، جاؤ جاؤ۔ لوگ کیا کرتے، سعودی پولیس ہٹ گئی تو نبی کی رات میں 10 بجے کے بعد نبی کی قبر کو جو ہے وہ کیا کرتے، قبلہ بنا کے لوگ نماز پڑھتے۔ تو انہیں کیا کیا، وہ ایک آدمی انڈیا سے آیا تھا، اس کے پاس جو ہے 450-500 چیٹیاں ہیں۔ انہیں نبی کی قبر کے بولتے روزے کی جالی اللہ کی عرش بھی افضل ہے، کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ عقیدہ ہے۔ انہیں چیٹیاں لایا تھا، وہ چیٹیاں جو ہے وہ جالیوں سے اندر ڈالنا چاہتا تھا۔ ہمارے ساتھی لے لیے چیٹیاں، وہ لے کر آ کے کھولے تو اس میں کیا لکھا ہے، یا رسول اللہ میں فلاں لڑکی سے پیار کرتا ہوں، ذرا آپ اس میں کامیاب کر دیجئے۔ دیکھو یہ غم دور کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنے کا نتیجہ یہ سب ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اسی طریقے سے نبی پہ درود پڑھتے جاؤ، کتنا درود پڑھنا، جتنا ملے پڑھتے جاؤ۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے نبی نے فرمایا تھا، پاؤ پڑھوں کیا، آدھا پڑھوں کیا، پاؤ پڑھوں پاؤنا پڑھوں کیا، اے ابی جتنا پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ انہوں کیا بولے، یا رسول اللہ درود پڑھے تو کیا ملتا ہے مجھے؟ بولے 2 خوشخبریاں ہیں، تمہارے گناہ صغیرہ پاک ہو جا کے اللہ تعالیٰ تمہارے ٹینشن کو دور کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جمعہ کے دن ماشاءاللہ کتنا پرسکون ہوتی ہے فضا۔ یہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی تربیت کرنے کا ایک بہترین دن۔ یہ اس دن درود پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے، دوسرے دنوں میں پڑھنے کا الگ ہے۔ کیوں؟ سلیمان روحیلی بولتے دوسرے دنوں میں اللہ تعالیٰ فرشتے کیا کرتے، جا کے پیش کرتے رہتے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کے پاس۔ غور سے سنیے بات، یہ دوسرے دنوں میں درود پڑھے تو الگ ثواب، جمعہ کے دن پڑھے تو الگ ہے۔ آپ نے فرمایا جمعہ کے دن درود پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے میرے پاس لا کر اس درود کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جمعہ خاص طور بتایا، لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہے ان اللہ و ملائکتہ وہ اسٹیٹس رکھتے لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ نہیں پڑھنا، خالی اسٹیٹس رکھنا کمال کی بات نہیں، یاد دلانے کی نیت سے رکھے آپ، بات الگ ہے، لیکن ساتھ میں پڑھنا اسی طریقے سے۔ تو جو ہے درود پڑھو، صحیح درود پڑھو، اس میں سیدنا کا مولانا کا اضافہ مت کرو، اور اس سے قرآن پڑھنا، گناہوں سے دور رہنا، نوافل کا اہتمام کرنا، صدقہ کا اہتمام کرنا، یہ ٹینشن دور کرتا ہے۔ یہ کیسے بولتے ہیں بعض علماء، کیسا بولے تو یہ کینسر کی مریضہ تھی عورت، انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ کینسر کی بیماری تھی، اسے ڈاکٹر صاحب علاج کر کر کے بس ہو گئے، بولے نہیں زندگی گارنٹی نہیں۔ اور آج لوگ ڈاکٹر کیا بولتے ہیں، تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ غلط بات یہ، ڈاکٹر جو بھی بولتا ہے ایسا کہنے والا جو ہے نعوذ باللہ خدائی صفت کا دعویٰ کر رہا ہوں، تمہیں 5 دن زندہ رہتے بولتے ہیں، 5 سال زندہ رہتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اسے بولے اسے کہیں بھی علاج نہیں ہوا۔ آخر میں ایک عالم نے اس سے کہا جاؤ، ایک بات ایسا ہے کہ کسی آدمی کو عمرہ کراؤ یا خود تم عمرے پر چلے جاؤ۔ شوہر بیوی مل کے دونوں عمرے پہ گئے، جا کے اپنے گناہوں کا احساس کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، حرم میں ماشاءاللہ نمازیں پڑھ کے زمزم پیتے رہے ماشاءاللہ، عمرہ کر کے آئے تو ممبئی میں دوبارہ کینسر ٹیسٹ کرایا گیا تو پورے ڈاکٹر پریشان، کینسر جو ہے جسم سے غائب ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہوتی ہے صدقے میں، دعا میں، اللہ پہ توکل کر کے، اس سے ساری چیزیں۔ اور صلہ رحمی کرنے سے بھی ٹینشن دور ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو ٹینشن ہو گیا ماں سے، خالہ کے پاس جاؤ، حسن سلوک کرو۔ باپ سے ٹینشن ہو گیا تو چاچا کے پاس جاؤ، طیبہ کے پاس جاؤ۔ آج کل تو بڑی مصیبت ہے اس معاملے میں، بڑے لوگ لڑ لیے تو چھوٹوں کو بولتے ہیں فلاں گھر کو نہیں جانا تمہیں۔ غلط بات ہے یہ، آپ لوگ لڑ لے تو لڑ لے، لیکن بچوں کو کیوں کٹاتے؟ نہیں کٹانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جاتا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دیکھو ابو رضی اللہ عنہ جب درس دیتے نا بیٹھ کر بولتے، دیکھو ہماری مجلس میں کون تو بھی رشتے کو کاٹنے والا ہو تو ہماری مجلس سے چلے جائے وہ، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہماری مجلس رحمت الہی سے محروم ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! ایسے صلہ رحمی کرو۔ اور بتایا گیا کہ ٹینشن دور کرنے کے لیے والدین کے ساتھ دینا،
آج تو نسل میں والدین کا ساتھ دینے کا ڈی این اے میں ہے نہیں، آج بڑی پریشانی ہے. ہمیں باپ کو کون کی مرد سمجھ گئے، ماں کو معاشرے کی ادنا عورت سمجھ گئے. یاد رکھو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں خوشگوار زندگی دے گا، تمہارے سکون دے گا. اور یاد رکھیں حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی واپس آئے سفر معراج سے، آپ نے بلایا حارثہ بن نعمان کو، بولے حارثہ یہ جنت میں تمہاری آواز سنا نا. بلا کے پوچھے تمہیں کیا کرتے ہیں؟ تو حارثہ بن نعمان نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، اللہ اکبر، اپنی ماں کو چوٹی بھی ڈالتا ہوں میں. دیکھو اتنے کام کرتے تھے. اور بولے میری ماں کیا بولتی سمجھ میں نہیں آتا مجھے، پھر بھی صبر کرتا میں. آج کل کے لوگ کیا بولتے ہیں کہ بڈھا ذرہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا بولتے، نعوذ باللہ. انہوں کیا بولتے میری ماں کیا بولتی سمجھ میں نہیں آتا مجھے، لیکن صبر کرتا میں. تو کیا کرتا اپنے ساتھ دوسروں کو لے جا کے رکھتا. انہوں میری ماں کی زبان سمجھ کے بولے تو میں اپنی ماں کی ضرورتیں پوری کرتا تھا. اللہ اکبر. یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، یہ حارثہ بن نعمان ہیں. اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی کرنے کی وجہ سے جنت میں ان کو دکھایا گیا. لہذا آج کی نوجوان نسل یہ چاہتی ہے اسے خوشگوار زندگی ملے. ٹینشن دور کرنا ہے تو کیا کرنا، ماں باپ کو اپنے ساتھ لا کے رکھنا. اور یہ بات یاد رکھو، یہ مت بولو کہ میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں. دیکھیے جملہ، یہ بولو میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں. سمجھ رہے ہیں دونوں میں آپ؟ ایسا نہیں بولنا میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں بولنا. آپ یہ نہیں بولنا کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ ہیں. اس جملے سے کیا معلوم ہوتا، سامنے والا سمجھے گا ماں باپ مجبور ہو گئے بیٹے کے پاس آ کر پڑ گئے، نہیں سمجھتے. تو اس طریقے سے والدین حسن سلوک اور معاف کرنا. یہ ٹینشن میں آج کل دیکھو چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی برابر سالن نہیں پکائی، اٹھا کے جو ہے سالن اس کے اوپر پھینک ڈالے، یا نہیں تو گاڑی کی چابی اٹھا لے جگہ ہوٹل میں کھا لے گا جو آج کا مرد بنا. دیکھتے ہیں دیکھو تو کیا ہے، یہ معاف کرنا سیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک آدمی پوچھا ہمارے پاس خادمہ کام کرتے نا اسے کتنے مرتبہ معاف کرنا پوچھے، تو بولے 70 مرتبہ. تو اسے معلوم ہوتا ہے یہ معاف کرنا یہ بہت بڑی بہترین صفت ہے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے بھائیاں مل کے جا کے کنویں میں ڈالے. اللہ کی شان کیسے تھی، کنویں سے اٹھا کر کے مصر کے تخت پہ بٹھایا اللہ تبارک و تعالی. اللہ اکبر. جب پورے آئے ماں باپ کو بلا کے بٹھا کے اپنے بازو بٹھا لیا، پورے سجدے میں گر گئے. حضرت یوسف نہیں بولے تم نہ شرم نہیں آتی، یہ منجے جا کو بوڑی میں ڈال دیتے میرے سامنے غلہ لینے آئے، نہیں بولے. بولے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. جاؤ میں تم نہ کیا بھی نہیں بولتا. اللہ تمام یہ ہوتا ہے نبی کا مزاج. اللہ اکبر. اور سارے بچوں نے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا اے ابا جان یوسف کو کنویں میں ڈال کے ہمارے سے بڑی غلطی ہو گئی، یا ابانا استغفر لنا، ہمارے لیے آپ ذرا مغفرت کیجئے. تو روایتوں میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام صبح کے وقت میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے اے اللہ تم میرے پورے بیٹوں کو بخش دے. تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے معاف کرنا اور خوش رہنا. چند دن کی زندگی ہے، صورت بنا لے گھر تو نہیں. اللہ کے نبی ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے مسکرا جاتے تھے. ایسا مطلب نہیں کہ ہمیشہ مسکراتے جاؤ. کچھ لوگوں کو دیکھتے مسجد میں بیٹھ کو ہنستے رہتے، نہیں، مسجد میں نہیں ہنسنا چاہیے. مسجد کون سی جگہ ہے؟ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے، میں بھی اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں. جو اللہ کے تعظیم کرتا ہے وہ کیا مسجد میں ہنس سکتا ہے؟ نہیں. اور یاد رکھو مسجد کا جو محراب ہوتا ہے امامت وغیرہ کرتے ہیں، ایسے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں محراب میں بیٹھ کر بات کرنا بھی جو ہے زیادہ صحیح نہیں ہے. اس لیے آپ مکہ مدینہ کے امام کو دیکھیں گے، آپ نماز پڑھنے کو پیچھے پلٹ کے دیکھتے ماشاءاللہ کیا ادا رہتی وہ امام کے چہرے سے، کیا اللہ کا ڈر ماشاءاللہ یہ رہتا ہے. نماز پڑھتے کیسے کرتے معلوم ہے؟ اقامت ہوتے رہتی ہلکا مسواک کرتے، اپنے جیب میں رکھ کے آہستہ پلٹ کے دیکھتے استو. اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، بس ایسے معلوم ہو رہا ہے اسٹیچو کھڑا ہے، زبان ہل رہی. بس رکوع کرنے کا انداز کیا، سجدہ کرنے کا انداز کیا، ماشاءاللہ. ہمیں لڑکیوں کی اداؤں پر قربان ہوتے، مکے کے اور مدینے کے اماموں پر قربان جاؤ، ان کی اداؤں کو سیکھو. آپ اللہ کی تعظیم کیسے ہوتی ہے، ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں. اور
دیکھو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی ہنسلے کو رہتے، عمر رضی اللہ عنہ بولتے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، اضحک اللہ سنک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی بھی مسکراتا رہا تو یہ دعا پڑھو، کیسے بولنا؟ اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ تم کو خوش رکھے۔ ہمیں کوئی بھی آدمی خوش رہا تو چھیڑتے کیا کہ ہوگا سکا ہے، یہ ہوگا سکا نہیں، اور اسی طریقے سے توبہ استغفار کرو، اللہ کے بارے میں اچھی امید رکھو، حسن ظن رکھو، نبیوں اور صحابہ اور اسلاف کی زندگی پر مکمل طور پڑھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے 18 سال تک آزمایا لیکن بڑے مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت یونس علیہ السلام، ابراہیم کو دیکھو، پورا کافرانہ مشرکانہ ماحول، پوری بستی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے خلاف ہے۔ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے، کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، بولے پوری دنیا میرا دشمن ہے، اگر کوئی میرا دوست ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے ابراہیم کو خلیل بولتے نا، خلیل کا مطلب کیا؟ ایسا آدمی جس کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو، اور دنیا میں خلیل بنے تو دو بنے، کون؟ ایک تو ابراہیم علیہ السلام، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ خلیل جگری دوست کو بولتے، یہ درجہ دنیا میں ابراہیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی کو نہ مل سکا۔ لہذا آپ نبیوں کی تاریخ پڑھو، دیکھو کیسے کیسے جو ہے تاریخ سے ہٹے گئے، اور آپ خصوصاً ٹینشن میں آ گئے، مکی صورتیں پڑھو آپ، اور آپ دیکھیں گے قرآن میں 114 صورتوں میں 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں۔ مکی صورتیں پڑھتے جاؤ۔ نبی کو تکلیف کیسے دی گئی؟ اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں تمہارے خلاف کتنا سازشاں کرتے ہیں کہ تمہیں ٹینشن ہی نہیں لینا۔ کیا کرنا؟ ٹینشن کو دور کرنے کے واسطے بولے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ٹینشن کا جہاں ذکر آیا، بولے اے اللہ کے نبی، اللہ کی پاکی بیان کرتے جاؤ، ٹینشن دور ہوتا جائے گا، اور اپنے رب کی عبادت کرو، سجدے میں جا کے اپنے رب کے سامنے اپنے سارے دکھڑے سناؤ، تمہارا غم دور ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے مکی زندگی میں ٹینشن، یہ پوائنٹ غور سے سنیے، مکی زندگی میں جب ٹینشن زیادہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز کو فرض قرار دیا۔ لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے رکوع یہ پڑھتے تھے، ماشاءاللہ غم دور ہو جاتا تھا۔ لہذا اگر آپ ٹینشن میں ہیں تو آپ تہجد کی پابندی بنا لو، سفر کے علاوہ کب بھی رہے تو تہجد کی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آدمی تہجد کا پابند ہوتا ہے کبھی اس کی زندگی میں ٹینشن نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر ایسا نور دیتا ہے، ایسی قوت دیتا ہے کہ مصیبتیں واپس ہو سکتی، انسان پریشان نہیں ہوتا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے والوں کے چہرے برونق کیوں ہوتے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالتا ہے، لہذا تہجد پڑھنے والوں کو اللہ ایسی طاقت دیتا ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے نہیں، ایک ایک رکعت میں 6 پارے، اللہ کتنے پارے؟ 6 پارے۔ آپ کا رکوع بھی اتنا لمبا، آپ کا سجدہ بھی اتنا لمبا، دن بھر امت کے سارے مسائل حل کرتے، رات میں تہجد پڑھ کے رسول اکرم اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر کے ٹینشن سے مکمل طور ہو جاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیے، ٹینشن سے دور رہنا چاہتے ہیں، مساجد سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، آستانوں کو مت جاؤ، مزارات پہ مت جاؤ، خبر پرستی میں مت جاؤ، کام بھی جا کے قفلہ بند کرو، تمہارے تقدیر کھلنے والی نہیں ہے۔ جب تک یہ مزارات آستانے بند نہیں ہوتے امت میں جو ہے ٹینشن ہرگز دور نہیں ہو سکتا۔ اور ان سب سے بڑھ کر اور ایک بات دیکھیے، غم دور ہونا بولے تو غمخوار بیوی بھی ملنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ جیسی بیوی نہ ملتی، اللہ کے نبی کے لیے مکے میں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ یہ غمخوار بیوی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے تسلی دی۔ پہلی مرتبہ آپ کے اوپر نبوت کا بوجھ رکھا جا رہا ہے، نبوت کا بوجھ رکھا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے دبویا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب آیتیں اتری نا اللہ کے نبی کا بخار آ گیا تھا۔ گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خدیجہ ذرا بھر کے اوڑھ کے سلا دو نا، مجھے تو
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ختم ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ نے کیا تسلی دی؟ یہ الفاظ تو تاریخ میں مشہور ہیں۔ ہر بیوی کو ایسے ہی تسلی دینا چاہیے جیسے خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غمزدہ لوگوں کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ نبی کے دل کو کتنی تسلی دی ہوگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم خوار بیوی خدیجہ کو پایا تھا۔ اتنا ہی کردار نہیں رہا، اللہ کے نبی کے ٹینشن کو، غم کو، حزن و ملال کو دور کرنے کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل بھی آپ کو تسلی دیتے، اگر میں رہا تو تمہاری مدد کروں گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہاری قوم تم کو مکے سے نکالے گی۔ لیکن ورقہ نہیں تھے، اللہ کے نبی کی ہجرت سے پہلے ورقہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج غمخوار بیوی بہت کم ملے گی آپ کو، جس کو مل گئی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ تو آج اکثر مسلم خواتین اپنے شوہروں کو ٹینشن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت جگہ ہے، کیسے نوجوان کتنے ایسے ہیں جو تنہائی میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ایسے ہیں جو شادی کے بعد بھی اجنبی عورتوں سے اپنے تعلق کو رکھے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو شادی کے بعد غمخوار بیوی نہیں ملی، دیندار نہیں ملی۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، اگر آپ دینداری کو ہٹا کر کے، دینداری کو چھوڑ کر کے خوبصورتی، خاندان، مال کے پیچھے پڑ کے شادی کرو گے، کبھی آپ سکون نہیں پاؤ گے زندگی میں۔ دینداری کو اگر ترجیح دیو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غم کو دور کرے گا۔ دیکھو کالے کلوٹے بلال کہاں سے آئے تھے؟ حبشہ سے آئے تھے، نیگروز تھے، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی شادی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کی تھی۔ لہذا معلوم کیا ہوتا ہے، غمخوار بھی بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے آپ نے فرمایا دنیا سب سے ایک متاع ہے، اور اس متاع کی سب سے بہترین دولت نیک عورت ہے۔ اور آپ نے فرمایا دنیا خزانے کی جگہ ہے، اور اس خزانے میں دو لوگ پتہ نہیں کیا کیا چیز جمع کرتے ہیں، مگر جو ہے غم خوار بیوی اگر کسی کو مل جائے تو بہت ضروری ہے۔ آج امت میں خدیجہ نام ہے لیکن خدیجہ کا کردار نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے بیویوں میں خدیجہ کی صفت پیدا ہونا چاہیے۔ دن بھر شوہر کام کر کے ٹینشن سے آتا ہے، جیسے سامنے کھڑے ہو کر ایسی باتیں اسے شوہر سے کہتے ہیں، اس کا دماغ پھر جاتا ہے۔ گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اگر وہ طلاق پکارے، اس طلاق شدہ عورت کا کیا انجام ہوگا، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا رات میں تمہیں اپنے بیوی کے پاس آئے تو اطلاع دے کر آؤ۔ اگر انہیں بالاں پورے ایسے کر لے کے سڑی نائٹی پہن لے کر رہی تو تمہیں کیا کریں گے؟ طلاق پکاریں گے۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے وہ اپنے شوہر کا اچھے سے استقبال کریں، پاؤڈر لگائیں، کریم لگائیں، کنگھی کریں، اور تو کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور جو شوہر اپنے ٹینشن سے لے کر گھر میں آئے گا، مسکراتے چہرے سے استقبال کرے گی تو شوہر کا پورا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ یاد رکھیں آج بیویاں شوہروں کو جو ہے آج بیویاں شوہر کو سکون دینے کے بجائے ٹینشن زیادہ دیتی ہیں، اور یاد رکھیے ٹینشن دے کر آپ خود ٹینشن میں آئیں گی اور وہ بھی ٹینشن میں آئے گا۔ اور یاد رکھیں آپ جب شوہر غصہ ہوتا ہے تو بیوی کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ اگر بیوی کا غصہ آتا ہے تو وہاں سے شوہر کو ہٹ جانا چاہیے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی زندگی میں کبھی ٹینشن آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے غم کو کیسے دور کرتے تھے؟ دیکھو اللہ کے نبی بولتے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آیا عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو میں تم کو پہچان لیتا ہوں، اور جب تم غم کا شکار ہو جاتی ہو، ٹینشن میں رہتی ہو تو میں پہچان لیتا ہوں۔ جب تم خوش رہتی میں پہچان لیتا ہوں، جب تمہارے اندر ٹینشن آتا ہے تو میں پہچان لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ کیسے پہچانے آپ یہ؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ جب تم خوش رہتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، ایسے محمد کے رب کی قسم۔ جب ٹینشن میں آتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ دیکھ رہے جب ٹینشن میں آتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو بولتی ابراہیم کے رب کی قسم۔
جب خوش رہتی تو بولتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. یہ جملہ کہنا تھا اللہ کے نبی کو بھی جو ہے دل کو شاید برا لگا ہوگا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ یہ جملہ دیکھیے. کہنے لگی عائشہ رضی اللہ عنہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے, میں نے صرف آپ کا نام چھوڑا ہے. عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی کہا. آج خواتین میں عائشہ کا نام بھی ہے, ختیجہ کا نام بھی ہے, مگر نہ عائشہ کا وہ کردار ہے اور نہ ختیجہ کا وہ کردار ہے. کبھی ٹینشن آتا, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا ایک گھوڑے یا اونٹنی پر بیٹھنے جا رہے ہیں تو صفیہ کا پیر وہاں تک نہیں اپڑ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر دیا, بولے صفیہ میرے پیر پر پیر رکھ کر چڑھ جاؤ. ماشاءاللہ چڑھ گئی. ذرہ آگے جانے کے بعد پھسل کر دونوں نیچے گر پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی. راوی حدیث کہتے ہیں جیسے ہی دونوں گر پڑے میں جا کے دونوں کو اٹھایا تو اللہ کے نبی کو تو کچھ مار نہیں لگا تھا, لیکن دیکھو ایسے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کا کتنا خیال کرتے تھے. آپ نے اس صحابی سے کہا میری فکر مت کرو, جا کے سب سے پہلے میری بیوی کو دیکھو. ذرا ان کے کپڑے اوپر سے اڑ گئے تھے, ان کے اوپر کپڑے ڈال کر مکمل طور پر یہ کیا گیا. لہذا معلوم کیا ہوتا ہے, شوہر بیوی کو ٹینشن نہیں دینا, بیوی شوہر کو ٹینشن نہیں دینا. اور خصوصاً اگر شوہر بیمار ہے تو اس کے بیماری کا, اس کے مزاج کا پورا خیال کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو عورت یہ بیوی شیشے کی طرح ہوتی ہے, جیسے شیشے کو تم دھول سے ٹوٹنے سے بچا کر رکھتے نا, اسی طریقے سے اپنی بیویوں کو, اپنے بہنوں کو, عورتوں کو بچا کر رکھو. اور اسی طریقے سے غمخوار بیوی جو ہوتی ہے اگر کسی کو مل جائے تو سمجھیے یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے. اور یاد رکھیں یہ غم دنیا کا ہے, آخرت میں جنت میں غم نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری, سورہ فاطر میں ہے, کہا کہ جنت میں غم نہیں ہے. جیسے ہی جنت میں لوگ جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. اور غم کیا ہوگا, جہنم میں بہت ہوگا, جیسا کہ فرمایا سورہ حج میں, جب بھی وہ غم سے نکلنا چاہیں گے غم سے نکل نہیں پائیں گے. ان آیتوں کو بار بار پڑھتے رہی. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لے آئے ان کو ٹینشن بھی نہیں ہے اور ان کو کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہوگا. آخری میں دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ذرا غم سے نجات پانے کے لیے توبہ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے, بڑی اہم بات ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع, یہ تینوں صحابہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. جانتے نا آپ, اللہ کے نبی نے 50 دن کے بائیکاٹ کا اعلان فرمایا, پورا مدینہ بائیکاٹ کر رہا ہے. یہ دو صحابی ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع جو تھے وہ کیا تھے, ذرا بوڑھے تھے. انہوں نے بولا یا رسول اللہ ہمیں الگ ہو گئے تو کیا کرنا. اللہ کے نبی بولے ٹھیک ہے بات نہیں کرنا 50 دن تک کوئی بھی, لیکن دونوں بیویوں کے ساتھ رہ جاؤ. لیکن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کیا تھے, ذرا نوجوان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک کو بلا کر کہا اے کعب تم آج بیوی کو بھی چھوڑ دو. کیا غم تھا, گناہوں کی وجہ سے. اللہ نے غزوہ سورہ توبہ میں جہاں ان کے گناہوں کا تذکرہ فرمایا, نبی کے ساتھ طاقت رہنے کے باوجود نہیں گئے تھے. اللہ نے اعلان فرمایا زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی. لیکن انسان جب گناہ کرتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ, اگر دنیا اور آخرت میں میرا کوئی ٹھکانہ ہے تو اللہ کی ذات ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ مدینے میں گھومتے, کوئی بھی سلام نہیں کرتا, جواب بھی نہیں دیتا, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جا کے سلام کرتے, بولتے. اللہ کے نبی غصے سے مسکرا جاتے تھے. ایک دن ایسے ہوا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کے توبے کے قبول ہونے کا اعلان فرمایا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ مدینے میں کام میں تو کون بھی بات نہیں کرتا, ٹینشن میں آ گئے.
لیکن سچائی پر تھے، اللہ سے تعلق تھا، توبہ بھی کیے تھے، لیکن ایک دن جو ہے آسمان سے آیتیں اتری نا، ایک آدمی فوراً بھاگتا ہوا کعب بن مالک کے پاس آیا، اے کعب آسمان سے تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، اسے ہی کہا۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس سے نئے کپڑے لیے اور اونٹ پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جب گئے تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آپ کے سامنے سلام کیا اور آپ کے سامنے بیٹھا تو اللہ کی نبی نے فرمایا اے کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، 50 دن کا بائیکاٹ ختم ہو گیا ہے۔ کعب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ توبہ قبول ہونے کا جو واقعہ ہے یہ آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان سے آیتیں اتری ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، 50 دن کے ٹینشن کے بعد کیا ان کو آسانی مل گئی تھی؟ تو اللہ کی نبی نے کعب سے جو الفاظ کہے وہ سنو، بولے کعب ابشر بخیر یوم منذ ولدت کا امک، بولے اے کعب آج کا دن یہ تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے، جیسے تمہاری ماں نے تم کو گناہوں سے پاک جنا تھا آج تم گناہوں سے پاک ہو گئے۔ دیکھو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس واقعے کے بعد بولتے انسان جس دن توبہ کرتا وہ دن دنیا کا سب سے بہترین دن اس کے واسطے۔ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں سچائی پر تھا اسی لیے اللہ نے مجھے نجات دی، اور آپ کے سامنے بیٹھ کر جو ہے میں آپ سے عہد کرتا ہوں مرتے دم تک میں سچائی پر باقی رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا ہے اپنے پاس مال رکھ کر بھی میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکا، میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ جذبات میں آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کعب جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں دے دو گے تو تمہارے بیوی بچوں کے لیے کیا ہوگا؟ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں خیبر میں جو میرا اپنا مال ہے رکھ لیتا ہوں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے 50 دن کے بائیکاٹ کے باوجود اگر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا غم ہلکا ہوا تو توبے کی وجہ سے۔ تو میں راتوں میں اٹھ کر توبہ کرو، گناہ جیسے انسان کو رب سے دور کرتا ہے ٹینشن دلاتا ہے ویسے یہ توبہ کرنے سے ماشاءاللہ مکمل طور پر ٹینشن دور ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی توبہ کرنا چاہتے ہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دنیا کی سب سے پہلا توبہ تھی۔ ہمیں کیا کرتے ہیں گناہ کرے تو باوا آدم غلطی کرے تو ہمیں کیا کر نہیں ٹھیک ہے، اگر آپ یہ بولتے آدم غلطی کرے میں بھی غلطی کرتا ہوں، ذرا یہ بھی سوچو آدم نے گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف پلٹے نا، کیا اس بارے میں آدم ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ سارے نبیوں کو دیکھیے آپ جب بھی گناہ صغیرہ ہوا فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بولتے لا الہ الا، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری میں جو سورت اتری اس میں خود کیا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ آخر میں اس واقعے سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ جانتے نا ان پر بھی بدکاری کا الزام لگایا گیا۔ منافقین نے عائشہ کو گرانا چاہا مگر اللہ تعالیٰ نے عائشہ کو اٹھا دیا۔ ایک جنگ میں تھے پیچھے ہو گئے تھے قضاء حاجت کو گئے، ہار گم کا لمبا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس باب میں آزمایا۔ مقدر میں جو ہوتا وہ ہوا کیا؟ اگر ہماری آپ کی بیوی میری بہن پر الزام لگائے تو کتنا غصہ آتا، ہم تو جا کے پولیس اسٹیشن میں پہلے فوراً کر کے جان سے مار ڈالیں گے اسے، لیکن نبی کیسے صبر کے پیکر مجسم تھے، بولتے 50 دن تک میری آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا یہ ٹینشن کی وجہ سے اپنی ماں کے گھر چلی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہر ایک آدمی سے پوچھتے، کیا پوچھتے ہیں عائشہ کے اندر کچھ دیکھے کیا آپ، ایسا ہی پوچھتے تو ہر ایک بولتا یا رسول اللہ ایسے نیک عورت ہم نے نہیں دیکھا۔ بریرہ نے کیا کہا جو حضرت عائشہ کی لونڈی تھی، کہنے لگیں یا رسول اللہ اتنی بھولی بھالی عورت میں نے نہیں دیکھی، ان کی غلطی صرف اتنی تھی
جب وہ آٹا گوندتی تھی رکھ دیتی تھی، بکری آ کے کھا جاتی تھی، ورنہ اس سے بھولی بھالی عورت میں نے نہیں دیکھی۔ تو اس وقت کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس جاتے، سلام کرتے، کیا ہے بخار بھی آ گیا، نیند بھی پریشان ہو گئی، ٹینشن ٹینشن۔ ایک عام آدمی کے گھر پر الزام لگے تو یہ نبی کے بیوی پر، حالانکہ نبی جیسے اللہ کا منتخب بندہ ہوتا ہے، نبی کی بیویاں بھی اللہ کی منتخب ہوتی ہیں، کہ وہ کوئی نبی کی بیوی زانیہ نہیں تھیں، نہ لوط کی بیوی نہ نوح کی بیوی زانیہ تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، جا کے سلام کرتے، جواب دیتے، واپس آ جاتے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتیں اتاری، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہ آیتیں اتاری، اس میں 10 آیتیں اتری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بولتے، یا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاک دامنی کے بارے میں آیتیں اتاری ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر بولتے، عائشہ رضی اللہ عنہ فخر سے کہا کرتی تھی، بولتی تھی، مجھے فخر ہے کہ میرے رب نے میرے بارے میں آیتیں اتاری جو قیامت تک ہر محراب میں پڑھی جاتی رہیں گی۔ اللہ کے نبی نے عائشہ سے کہا، اے عائشہ تمہاری کیا بھی غلطی نہیں ہے، پھر بھی اللہ سے استغفار کرو، استغفار کرو، پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہے۔ ام رومان رضی اللہ عنہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں تھیں، جا کے بولتی ہیں، بیٹی جاؤ سب سے پہلے اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ دیکھو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایمان کیسے ہے، کہنے لگیں، میں تو سب سے پہلے رسول اللہ کا نہیں، اس رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میرے بارے میں پاک دامنی کے بارے میں آیتیں اتاری۔ تو نبی کے گھر میں ٹینشن آتا ہے، لوگ عائشہ کو گرانا چاہے، اللہ نے اونچا اٹھا دیا، اور اللہ نے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ عائشہ کے بارے میں وہ باتیں سمجھتے ہو، کہتے ہو معمولی ہیں اپنی زبان سے، حالانکہ اللہ کے پاس وہ بہت بڑی بات ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں 10 آیتیں 17 آیتیں عائشہ کے بارے میں اتاری، جو مکمل طور پر جو ہے ہر ٹینشن دور کرنے والے کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم یہیں اپنے درس کو روکتے ہیں، بہت لمبا درس ہو گیا۔ میرے درس کا خلاصہ یہ ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان ہمیشہ غم میں رہے ایسے نہیں ہو سکتا، دنیا میں کوئی بھی انسان ہمیشہ خوش رہے ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ غم بھی، خوشی بھی، دکھ سکھ بھی، یہ ساری چیزوں سے مل کر یہ دنیا بنی ہے۔ جب غم کے راستوں سے نبیوں کو گزارا گیا تو ہر مومن کو بھی گزرنا پڑے گا۔ خصوصاً یاد رکھیے، مومنوں کو غم کے راستے سے ضرور گزارا جائے گا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، بولتے ہیں، یا رسول اللہ ظلم بہت ہو گیا ہے، نصرت الہی کے لیے دعا نہیں کرتے کیا؟ تو آپ نے کیا فرمایا، خباب یہ تو تمہارے پاس جو آزمائش آئی ہیں وہ بہت کم ہیں، تمہارے سے پہلے جتنے لوگوں کو جو تکلیفیں آئیں کیا ہیں، لوہے کی قینچیوں سے جسم کو ادھیڑا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا، اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، اگر تمہارے اوپر مصیبت آ گئی تو میرے اوپر جو آئی ہوئی مصیبتوں کو یاد کر لو، تمہاری مصیبتیں کم ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مصیبتیں نہیں جھیلی؟ ہم یہاں سے 4 مینار تک چل کو نہیں جا سکتے۔ ذرا تصور کرو، ہجرت کا وہ واقعہ 430 کلومیٹر مکہ سے مدینہ کیسے 10 دن میں طے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوں گے۔ تو یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ غم آتا رہے گا۔ یاد رکھیے، غم سے انسان رونا دھونا سیکھتا نہیں ہے، بلکہ غم سے انسان اپنے زندگی میں مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے پاس یہ مصیبت غم بھیجا ہے مجھے گرانے کے لیے نہیں، اٹھانے کے لیے۔ یہ میرے پاس جو مصیبتیں آتی ہیں گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں، گناہوں کو پاک کرنے کے لیے آتی ہیں۔ لہذا اللہ کو گالی مت دو، رسول اللہ کو گالی مت دو، تقدیر پر اپنا ایمان پختہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو بھی اس درس میں خیر آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔